आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीरा। सामीन, आप सब देखती आंखों और सुनते कानों को अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन नलवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अपने मोहतबर अहले कलम और अहले इल्म नसर निगारों अफसाना निगारों को अपनी तंजीम मावरा वर्ल्ड लिटरेरी फोरम की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। आप सभी जानते हैं परवरदिगार के हर काम जो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू किया जाए वही कामयाबी की जमानत बन जाता है। बेशक। जी सामीन, तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो माहौल है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के मैं साहिर की एक खूबसूरत नज्म आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी कि जो वाह। जंग के खतरे हम पे मुंडला रहे हैं, बल्कि हो चुकी है एक तरह से जंग, और उसमें इंसानियत का कितना बड़ा खून होता है ये हम इंसान सोच नहीं पाते। ये हुक्मरानों की जंग होती है, ये इंसानों की, ये मोहब्बतों की जंग नहीं है। और इंसानियत का दूसरा नाम मोहब्बत है। जितना हम मोहब्बत को प्रचार करेंगे उतना ही हमारी दुनिया जो है वो जन्नत बन जाएगी। यकीन अच्छा। आप सभी चाहते हैं कि हम सब दुनिया को, जितने भी हमारे कलमकार हैं, चाहे वो शायर हो, चाहे अदीब हो, चाहे नसर निगार हो, सभी ये चाहते हैं कि दुनिया जो है वो जन्नत बनी रहे। और इसी ख्वाहिश हाँ। पर साहिर कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग वाह मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। वाह क्या क्या वाह बात। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। बम घरों पे गिरेंगे कि सरहद पे रूहे तामीर जख्म खाती है। क्या प्यारी बात है वाकई, ये जख्मों का भर नहीं सकते रूह के खेत अपने बेशक। जलेंगे, औरों के जीस फाकों से तिलमिलाती है। टैंक वाह आगे बढ़ेंगे पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। क्या बात वाह है, कोक वाह वाह धरती वाह की वाह। बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जिंदगी मैयतों पे क्या बात रोती है। है। क्या जंग तो बात। खुद एक बहुत। मसला है, वाह। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या जंग तो मसलों का खुद ही हल एक दे। मसला है। जी, वाह वाह वाह। जंग जंग तो तो खुद ही खुद एक ही मसला एक है। मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। वाह इसीलिए वाह ए शरीफ इंसानों, इसीलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और वाह हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो वाह बेहतर वाह वाह है। वाह हाँ हाँ हाँ, वाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत खूब। अल्लाह खूबसूरत, बहुत उम्दा नज्म है। और तबस्सुम जी, आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी नज्म मैं भी पेश कर देता हूँ जंग के हवाले से। जी जी जी, जो अता कीजिए। फलस्तीनी शायर जो महमूद दरवेश की नज्म है। जी जी, अता कीजिए। और जी। जाहिर है कि बहुत आता बड़ा हूँ। शायर फैज ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो कहता है कि नस्ली तर्जुमा है उसका कि जंग खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो खत्म हो जाएगी, जाएगी। लीडर गर्मा गर्मी से मिलेंगे, वाह। जर्नेलों की तकरीरें सुनने को मिलेंगी, नारे क्या लगेंगे, बात। हम्म। नारे लगेंगे, और रह जाएगी पीछे वो बूढ़ी माँ जो अपने हाय हाय। शहीद बेटे की मुंतजर होगी। वाह अल्लाह। वो वाह नौजवान लड़की पीछे रह जाएगी जो अपने महबूब का वाह इंतजार कर रही है, वाह और वो बच्चे वाह वाह जो वाह अपने वाह। बहादुर बाप के मुंतजर होंगे। खून खून बहेगा तो थोड़ी सी तनख्वाह पर सरहद की हिफाजत करने वाले आम सिपाहियों का, जो गर्मी सर्दी हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त करते हैं, आसाइशों से बेखबर होते हैं। मैं नहीं जानता आहा। कि वतन किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा है कि कीमत किसने अदा की है। वाह। हाय हाय महमूद हाय। दरवेश, महमूद बहुत खूब दरवेश। नासिर भाई, बहुत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपकी इस खूबसूरत नज्म से आंखें नम हो गई, क्योंकि आजकल हम भी बहुत परेशान हैं। अल्लाह हाँ, पाक हाँ, हर सब तरफ सब पूरे खैर तरफ एक रखे। ही पाकिस्तान हाल है, हो, सब यहाँ तरफ एक। पूरा जी। 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 अल्लाह पाकिस्तान ताला इंडिया। ज़हनी सकून अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। जी आमीन। सामीन, अब हम चलते हैं अपने अफसाना निगारों की जानिब। आप सभी जानते हैं कि अफसाना निगार जो होते हैं वो हमारे माशरे के नब्बास होते हैं, और ऐसे बसीरत अफरोज कलमकार होते हैं जो इंसान को जिंदा रहने का जवाब मुहैया करते हैं। नई अकदार, नए समाजी रवैये, नई ख्वाहिशात, नई आरजुओं के साथ साथ कलम भी नई नई चीजें दरियाफ्त कर लेता है। वाह। आइए चलते हैं हम अपने अफसाना निगारों की जानिब। जी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह हमारी बहुत ही कहना चाहिए हमारे यहाँ अदबी एक मुकाम रखने वाली मोहतरमा कुस्सिया कुस्सी साहिबा, जो नहजुल बलागा जैसी एक अजीम किताब जो है उन्होंने उसका तर्जुमा हिंको में किया है। हिंको जबान में आपको बहुत ही
اہمیت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ آپ اردو زبان میں بھی عبور حاصل کرتی ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اپنی بہت ہی عزیز ترین دوست حسیہ خسری صاحبہ سے کہ اپنا افسانہ پیش کریں۔ بسم اللہ، بہت بسم اللہ۔ شکریہ تبسم صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا تعارف میرے مجھ ناچیز کے لیے پیش کیا۔ تو آپ جی بڑی یہ ہاں چیز ہیں، جی بڑی چیزوں کیا بڑی چیز؟ چیزوں کی نا چیزوں آپ نا چیز تو نہیں ہاں چیز ہیں۔ شکریہ جی۔ تو یہ ہے کہ افسانچہ ہے نا، پتہ نہیں کیوں اچھا، طویل افسانہ جو ہے میں لکھ تو لیتی ہوں لیکن پڑھا نہیں جاتا مجھ سے، صحیح بات ہے، واہ، طویل افسانے۔ ہاں جی، تو کتنی پاگل ہے وہ لڑکی، کس امید پر صدائیں لگا رہی ہے، کون سنے گا اس کی آواز، لے سر رنگ بدل بدل کر آوازیں دے رہی ہے، واہ کون دھرے گا کام، واہ پاس اتنی فرصت، صدائیں لگاتے ہوئے وہ صحرا میں نکل گئی۔ ہواؤں کی صدا ہر ایک تو نہیں سمجھ سکتا نا، ایک عرصے سے ناراضن ہے مگر کسی کو گوش و ہوش نہیں، گوش ہوش نہیں۔ ہاں بہت سے لوگوں نے اکسایا، حوصلہ افزائی کی، تحریک دی، مگر وہ انکاری رہی، کیونکہ وہی سمجھتی تھی کہ یہ صدا ابھی کمزور ہے، اس کے لیے آلہ ہنجرہ کا تیز ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک شاعر نے، ایک بڑے شاعر نے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ کچھ خفا بھی ہوئے کہ بہتوں سے جب اچھا لکھتی ہو تو پھر پس و پیش کیسی، جب وہ اچھا کہتے تو اسے خوشی تو ہوتی مگر یقین نہ آتا اور دوبارہ تصدیق چاہتی، اور وہ یہی کہتی کہ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں نازک آبگینے کو چھیڑتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ ایسا تھا کہ کچھ چھوٹے ذہن اس کی زندگی میں وارد ہو گئے تھے۔ ایک پس ذہن نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں یعنی مشاعروں میں کیوں آتی ہو؟ تو اس یہ جو اور کچھ ایسا ذہنی دھچکا اس کے سوال سے لگا کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو گئی۔ زندگی کے 10 سال سکوت اور جمود طاری رہا اس پر، مگر واہ، چنگاری راہ چلے دبی سلگتی رہی۔ پھر جو کچھ لکھا وہ دل کی آواز تھی، پھپھولے پھٹتے رہے اور شعر بنتے رہے۔ عشق کی مٹی عشق کی مٹی اور آنسوؤں کی تری سے شاعری کا خمیر تیار ہوتا رہا، اور تار اشک اور سوزن حرف سے شاعری کی بخیا گری ہوتی رہی، واہ واہ اور بہت خوب۔ اور برش قلم سے رنگ خون اور برش قلم سے شیر تصویر شیر کرتاس پر نمودار ہوتی رہی۔ زہر ہلاحل سے دل لخت لخت ہوتا رہا، اور یہ لخت لخت مصروں میں تبدیل ہوتا رہا، اور جب انسانیت کو ظلم کی چتا میں جلتے دیکھا تو چیخوں نے لفظ کی شکل اختیار کر لی، کیا بات! اور جب ظلم ہاتھ سے بڑھا اور دیوانگی دامن کشاں صحراؤں میں لے گئی، جہاں صدائیں بازگشت کی صورت میں واپس آ رہی ہیں۔ واپس واہ، شکریہ جی، بہت کیا عمدہ۔ واہ، بات ہے، کیا بات بہت ہے، خوب، ماشاء اللہ چلیے ماشاء تو اللہ، بہت عمدہ۔ پوچھنے میں بحث ہے۔ جی میں محترم جناب بہت خوب۔ ناصر علی سید صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا تبصرہ پیش کریں، پھر جی ہم بالکل، یہ مختصر افسانہ نے مجھے لگتا ہے کہ بہت کہیں بہت اندر سے محسوس کر کے اسے لکھا ہے، خصوصاً جس علاقے میں قدسیہ جی رہتی ہیں، ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر کچھ صورتحال خواتین لکھاریوں کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، کئی حوالے ہیں اس کے، میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو انہوں نے محسوس کر کے اسے لکھا ہے۔ لفظیات بہت عمدہ ہیں، خوبصورت اس کی جو انداز ہے وہ مجھے اچھا لگا، اور یہ جو آخر میں اس نے لائن کہی
تو مجھے یوں لگا جیسے وہ اسے صدا بصحرا پر ختم کریں گی، لیکن جی 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 ہاں، یہ جو ان کے مجموعے کا نام ہے، اور جی یہ مجھے بالکل یوں لگا جیسے اس کے اندر مجھے ہر لائن میں نہ صرف قدسیہ بلکہ قدسیہ کی اٹھان کے اور اس ادبی دنیا میں اس کے آنے کے وہ سارے شب و روز یاد آ گئے، اور جو حوالے دیے گئے کہ جس بڑے شاعر کا، سب کچھ مجھے یوں لگا میرے آنکھوں کے آگے ایک فلم سی چلنے لگی، اور مجھے اس میں ایک ننی منی سی چھوئی موئی سی لڑکی بھی نظر آئی جو مشاعروں میں اسی طرح شرکت کرتی رہی، اور پھر اچانک غائب، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پتہ چلا کہ جو اندر کا ٹیلنٹ ہے جس کو چنگاری کہا، ظاہر ہے وہ سلگتی ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے، اور پھر یہ جو جگر لخت لخت کو انہوں نے اکٹھے کرنے کی بات کی، مجھے اچھا لگا، مجھے یوں لگا جیسے یہ اس کے اندر ایک ننی منی سی قدسیہ کہ وہ سارے حوالے موجود ہیں جو اس کو مشکلات پیش آئی اپنے اوائل میں، میرا ایسا ماننا ہے۔ جی بہت عمدہ، جی بہت ماشاء اچھا، اللہ ماشاء لفظوں کی اللہ بنت کے ماشاء ساتھ ماشاء اللہ خفیہ نے ایک خوبصورت افسانہ خوبصورت تخلیق تفسیر۔ کیا۔ جی ماشاء سامعین، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب اے آر ساغر صاحب، جو کئی زمانے بعد ہمیں نظر آئے ہیں۔ آداب جی آداب جی ساغر ساغر جی بھائی السلام سارا علیکم، کافی دنوں بعد السلام دکھائی دیے۔ وعلیکم السلام ماشاء ورحمۃ اللہ اللہ ہمارے ساغر جو ہیں وہ بہت عمدہ شاعر بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ندامت کار بھی ہیں، اور بہت ہی خوش اخلاق، آپ کو جب بھی آپ ان سے ملیں گے ہمیشہ مسکراتا ہوا ان کا چہرہ نظر بے آئے گا۔ شک بے شک بے شک، اور بہت بڑے ماشاء اللہ، محبتی حساس بہت ہی محبتی قلمکار، شخص ہے۔ جی حساس قلمکاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان کے جتنے بھی افسانے ہم نے ابھی تک سنے ہیں وہ واقعی لگتا ہے کہ ایک حساس دل لکھ رہا ہے۔ بے تو شک میں بے شک۔ ملتمس ہوں اے آر ساغر صاحب سے کہ اپنا افسانہ پیش فرمائیں۔ جی ضرور ضرور۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے یا میں جی جی مائک قریب کروں؟ جی نہیں جی نہیں، آ آپ رہی ہے، کی جی آپ آ کی رہی آواز بھی آواز آ رہی تو ہے، آپ کے پیچھے پھولوں کی خوشبو بھی ہم تک آ رہی ہے، آپ آرام سے آپ کی جی آواز تو بہتوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہی ہے کہ کیا ہماری آواز بات بھی ایسے ہو۔ واہ واہ۔ اللہ اللہ جی اللہ۔ ماشاء اللہ فرخندہ چلیں شکیم صاحبہ بھی جو ہماری وہ پاکستان کے علم و ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے افسانہ نگاری میں، وہ بھی بے شامل ہو شک بے چکی ہیں۔ شک۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی بسم تو اللہ۔ آپ تمام احباب کی اجازت سے ایک میرا چھوٹا سا افسانہ ہے جس کا عنوان ہے بھوک ہاں ہاں۔ بھوک 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 ہنگر۔ جی بھوک ہنگر۔ ہاں بھوک جی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پوری ترقی پذیر اور ہاں کہنا چاہیے لوگوں کا جی مسئلہ سب یہی ہے، کا بھوک، مسئلہ ہے، منہ جی بھوک بہت سب کا بڑا مسئلہ مسئلہ ہے۔ جی۔ گھر میں کافی دنوں سے فاقے تھے، یہاں تک کہ سب قیمتی چیزیں بیچ کر بچوں کے پیٹ کا دوزخ بھرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لائبہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے علاوہ اس کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ باپ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ ایک دن اچانک فیکٹری میں حادثہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ۔ فیکٹری والوں نے تھوڑے سے پیسے دے دلا کر گھر بھیج دیا، جو جمع پونجی تھی سب علاج معالجے پر خرچ ہو گئی۔ ماں نے حالات کی تنگی کو دیکھ کر ایک کوٹھی پر کام کرنا شروع کر دیا، جو 4 پیسے کما لاتی۔ گھر کا چولہا بمشکل اس سے چلتا تھا۔ ایک دن ایک ہمسائی ان کے گھر میں آئی، گھر کی حالت دیکھ کر بڑی اداس ہوئی۔ لائبہ کو اکیلے میں بلا کر کہنے لگی، لائبہ تم گھر کی بڑی ہو، تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ صاحب فراش ہے، بھائی بہن چھوٹے ہیں، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں۔ اب گھر کی ساری ذمہ داریاں تم پر ہیں، اگر تم میری مانو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام دوں جو تم آرام سے کر، اس سے تم اپنے باپ کا علاج بھی کر سکو گی اور گھر کا چولہا بھی آسانی سے چلے گا۔ لائبہ نے کہا، میں اپنی امی سے پوچھوں تب بتاؤں۔ اچھا میں کل دوبارہ آؤں گی، آپ مشورہ کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ ختم چل گئی۔ لائبہ سارا دن سوچو بچار میں گم رہی، کام کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ خیر شام کو اس کی امی تھکی ہاری گھر واپس آ گئی، لیکن آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آتے ہی سو گئی۔ لائبہ نے کھانا بنایا، سب بہن بھائیوں کو کھلانے کے بعد گھر کے کام سے فارغ ہو کر امی کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ آج خالہ بشیرہ آئی تھیں۔ لائبہ نے آہستہ سے کہا، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں نے بغیر دیکھے پوچھا۔
کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں تو وہ مجھے کوئی کام دلوائے گی. کہہ رہی تھی کوئی مشکل کام بھی نہیں آپ آسانی سے کر سکتی. بھاڑ میں جائے بشیرہ اور اس کا کام. خبردار دوبارہ گھر میں آئے تو اس عورت کو دھکے دے کر نکال دیں. جب تک میرے بدن میں سانسیں ہیں میں خود کما کر تم سب بچوں کو پال پوس لوں گی، مگر اپنی جوان اولاد کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجوں گی. یہ کہہ کر ماں نے لائبہ کو چپ کروا دیا. لائبہ کافی دیر ماں کے پاؤں دباتی رہی. آہستہ آہستہ ماں کو نیند آ گئی. صبح جب لائبہ اٹھی تو آج امی ابھی تک لیٹی ہوئی. پاس جا کر پوچھا، امی خیریت تو ہے؟ آج اتنی دیر تک کیوں سو رہی ہو؟ آج کام پر نہیں جاؤ گی؟ ماں کی کمزور سی آواز آئی، نہیں بیٹا آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل جاؤں. لائبہ نے ماں کے بازو پر ہاتھ لگایا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی. بھاگ کر سٹور سے پیناڈول کی گولیاں لے آئی. ناشتہ دینے کے بعد وہ گولیاں کھلا دی اور پھر ماں کا جسم دبانے بیٹھ گئی. آج پھر بشیرہ آئی تو لائبہ نے ماں کے کہنے پر اسے گالیاں اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. ادھر گولیاں کھانے کے باوجود شام تک ماں کو آرام نہ آیا. اب لائبہ کو فکر لاحق ہو گئی، شام کو بہن بھائیوں کو کھانے کے لیے کیا دے گی، بابا کو کیا کھلائے گی، اور ان لوگوں کے پاس بچت بھی نہیں کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس ماں کو لے جاتی اور اس کے لیے دوائی لاتی. اسی پریشانی میں رات گزر گئی. بچے بھوک کے مارے سو گئے. صبح ہوئی، ماں کی طبیعت نہ سنبھلی. گھر میں بچے بھوک کے مارے بلکھلاتے پھر رہے تھے. لائبہ خود بھی بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہی تھی. اگلا دن سارا یوں ہی گزر گیا. شام تک کوئی نہ پوچھنے والا آیا اور نہ کہیں غیب سے کوئی رزق. کہتے ہیں زندہ انسان بھوک سے بھلے مر جائے کوئی روٹی لا کے نہیں دیتا، ہاں مگر مرنے کے بعد ضرور ہمسائے رشتے دار مل کر اللہ کی رضا کے لیے دیگے بانٹ رہے ہو. جب شام تک کوئی وسیلہ حاصل نہ ہوا تو پھر لائبہ خاموشی سے چادر لپیٹ کر بشیرہ کے گھر چلی. بشیرہ نے پہلے تو کافی باتیں سنائی کیونکہ ایک دن پہلے وہ اس کے گھر سے گالیاں سن کر آئی تھی. خیر، لیکن اس نے خدا ترسی کرتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا. پھر آرام سے کام کے بارے میں لائبہ کو سمجھانے لگی. اسی اسنا میں بشیرہ کی بڑی بیٹی لائبہ کے لیے کھانا لائی. لو اب تم کھانا کھا لو پھر ہم چلتے. لائبہ جو کہ 2 دن سے بھوکی تھی، کھانے کو دیکھتے ہی اس کی اور بڑھ گئی. خیر، کھانا کھانے کے بعد بشیرہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل. اگلے دن صبح لائبہ نے کریانہ اسٹور سے کھانا بنانے کا سامان خریدا. ساتھ ہی ڈاکٹر سے اپنی ماں کی بیماری کی دوائی لی اور گھر کی جانب چل پڑی. اگرچہ چلنا اس کے لیے دشوار تھا، قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا انگ کسی نے توڑ ڈالا ہو. مگر گھر میں کافی سارے لوگ بھوک کی وجہ سے نکال تھے. اسے جا کر ان کے پیٹ کا دوزخ کرنا تھا اور ساتھ میں ماں باپ کو دوائی. بہت خوب، بہت خوب. بہت خوب. محترم ناصر علی سید صاحب آپ کی جانب آتے ہیں اور آپ جی بہت شکریہ تبسم جی. میرے تو خیال ہے کہ کوئی اور دوست بھی بات کرے، لیکن بہرحال ساغر نے اب کیا کیا جائے. یہ جو بھوک ہے یہ کسی کی پیاس بجھانے سے ہی آپ کی بھوک مٹ سکتی ہے. اس افسانے کی تھیم یہ تھی کہ اگر آپ نے کسی کی پیاس بجھا دی تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی. بے شک. سو اس راستے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری ہے، کیونکہ یہ بھوک آپ سے بہت سے ایسے کام کرواتی ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. یہ ہمارے معاشرے کے یقیناً ایک ایسا المیہ ہے، اور ایسے لوگ ہمارے چاروں طرف موجود ہیں جو اس طرح معصوم بچیوں کے ساتھ ان کو ان راستوں پہ لے جاتے لے ہیں. جاتے ہیں. جی ہاں. میرا خیال ایک اچھی کہانی تھی، اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کی تھیم یہی ہے کہ کسی کی پیاس بجھاؤ گے تو تمہاری بھوک مٹ جائے گی. جی یہ تھے محترم جناب یار ساغر صاحب جو بھوک پہ کہنا چاہیے کو نہ مشق کے ساتھ آپ نے اپنا افسانہ پیش کیا. یقیناً یہ سامعین جو کچھ ہے یہ سب ہمارے معاشرے کی وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں سامنے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چھپی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کہانیوں سے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارا تعمیر ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا حل ڈھونڈنا چاہیے جو بھوک کو مٹا سکے. جی سامعین، اب ہم چلتے ہیں محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ کی جانب. فرخندہ شمیم صاحبہ آپ بیٹھی ہیں؟ جی تبسم، السلام جی ماشاء علیکم. اللہ، آپ سبھی جانتے ہیں وعلیکم ہماری السلام. علمی اور وعلیکم السلام. ادبی ماشاء دنیا کا اللہ بہت ماشاء ہی اللہ. فرخندہ جی کیا حال ہے؟ محترم و معتبر میں نام محترمہ.
जी जी फकुंदा, मैं रुक गई थी आपका तारुफ कराते कराते कि मैं ये बता रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इल्मी और अदबी दुनिया का एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही मुस्तनद नाम, अफसाना निगारी के मैदान हो चाहे शायरी का मैदान हो, हर जगह माशाल्लाह हमारी फकुंदा शमीम अपने झंडे गाड़ती हुई नजर आती हैं। और जो उर्दू अदब की खिदमत कर रही हैं वो टेलीविजन के जरिए भी कर रही हैं माशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो है आप कुछ क्लासेस भी लेती हैं ऐसी जो है वो अफगानिस्तान के बच्चों की उर्दू के हिसाब से। और बड़े कहना चाहिए वतन अजीज की खिदमत में भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल की खिलाड़ी हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से मोहतरमा फरखुंदा शमीम साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। फरहदा जी क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी रफ़त मैं रफ़त भाभी भी हमें नजर आ रही हैं, लेकिन आधी आधी ये नजर आ रही हैं। यही मैं कहने वाली थी कि भाभी को दिल देखा तो दिल शाद हुआ, काफी दिनों से नहीं देखा था। बहुत शुक्रिया भाभी आपका आपका आना, आइए और रिफत बहुत भाभी, आप भी सलाम। शामिल रहिए भाई। आप भी तो हैं। हाँ इसको जी बच्चे यहाँ बहुत बहुत नीचे नहीं रहने देते, उसको उठा के ले जाते हैं, तो चूंकि स्कूल चले गए तो आप फारिग हुए। अरे वाह, अरे वाह, आज तो हमारी भाभी माँ इनकी हमारे सामने आई। नासिर भाई, रिफत भाभी के लिए भी एक कुर्सी रखिए ना अपने साथ, उनको भी बिठाइए अल्लाह अपने करीम साथ। सलामत रहे। इनके लिए भी, हाँ बिल्कुल। मैं बिल्कुल एक कोने में एक का भी हो, आवाज आ रही होती है, साथ में बैठी होती है, लेकिन सुन रही होती है सब कुछ। हाँ जी जी बहुत अच्छा लगता है, आप खुश रहे, आप बात रहे, और बस इस बहुत तरह शुक्रिया। नई नई चीजें सुनाते रहे और हम सुनते रहे। क्या माशाल्लाह। बात है, जी, क्या बात हम ये आपको भी सुनना चाहेंगे ना रफत भाभी, आप भी तो आइए सुनाइए कुछ आप हमें बिल्कुल, ये अपना भी। बहुत अच्छा अफसाना लिखती हैं, बल्कि जी मैं जी कहूँगा कि आइंदा जो शामिल अफसाना है, उसका अपना अफसाना पेश करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्यों हाँ नहीं। बिल्कुल, आपकी तो अदबी काविश को हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। आप जरूर आप अपना अफसाना हाँ लेके हमारे साथ जरूर शामिल जरूर रहिए। जरूर, मेरा हाँ ख्याल है कि आप जरूर अगली दफा, और इस दफे भी अगर आप तैयार हैं तो आप सुना सकते हैं नहीं अफसाने नहीं, तो आप। आइए आइए, जरूर सुनाइए भाई। हम चाहे हम अपना नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम रफत भाभी का जरूर सुनेंगे। हाँ अपना बिल्कुल। अफसाना ले आइए। जी रफत भाभी, अपना अफसाना ले आइए, फिर आपकी सुनते हैं अफसाना। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस मिलता है तो लिया है। जी जी हाँ जी चलिए। फरकुंदा शमीम रफत साहिबा। भाभी, अभी पाकिस्तान वाले फरहदा तो जी दूर की ही जा सारी रहा। बच्चे को कुछ कहा। जी फरकुंदा जी शमीम जी साहिबा जी, आपसे मुल्तमिस हूँ कि जी अपना मैं अफसाना बिल्कुल पेश करें। जी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ शाह जी, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। और तमाम कितना खूबसूरत शुक्रिया आपका अदा ड्रेस है, करती हूँ। जबरदस्त है। मैरून वाह। कलर का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस अफसाने का जो मैं लाई हूँ, इसका उन्वान है जोड़ा। जोड़ा। जो जोड़ा। एक तो हमने देख जोड़ा लिया। आप इसको कह कोई रहे हैं बड़ी कपड़ों बात को तो जोड़ा, नहीं। हमने अभी खूबसूरत जोड़ा भी देखा मियाँ बीवी का। हाँ जी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये बिल्कुल जी हस्बे हाल है। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अता कीजिए फरकुंदा। जी अ, अफसाने का उन्वान है जोड़ा। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई थी। उन्होंने कपड़े धोकर वॉशिंग मशीन में स्पिन किए और अलगनी पर फैला दिए थे। हर कपड़ा अपने साथी कपड़े के साथ ही सूखने को डाला था, लेकिन यकायक जो हवा चली तो सारे कपड़े अपने अपने साथी कपड़े से जुदा हो गए थे। हाँ वाह। किसी का ट्राउजर किसी का ट्राउजर किसी की शर्ट अलग अलग हो गए, तो किसी जोड़े का दुपट्टा उड़कर कहीं दूर जा पड़ा। हवा वाह। काफी काया थी। आपा को सताने का पूरा एहतमाम करके आई थी। आपा को जिंदगी के हर मामले में तरतीब पसंद थी। किताबें जो एक जैसी जिल्द और रंगत वाली, जखामत वाली किताबें एक जगह, डाइनिंग टेबल पर बर्तन एक ही शक्ल के एक जगह, ना बेजोड़ी पसंद करती थी और ना जोड़ा तोड़ना ही उन्हें गवारा था। टेरिस पर जब से हवा तेज हुई थी, आपा फिक्रमंद हो गई थी। कोई जोड़ा कपड़ों का महफूज नहीं रहा था। सब इधर उधर बिखर गए थे। सबके जोड़ टूट गए थे। वो झुंझला गई। कैसा अजीब सैयारा है जमीन भी, एक हवा तक पर काबू नहीं पा सकता। न जाने दूसरे सैयारे कितने बेतरतीब होंगे। लेकिन वो बस सोच कर रह गई, और हवा ने अपना काम दिखाते हुए जोड़ा जोड़ा कपड़ों को बिखेर कर ही दम लिया। आपा दिल महसूस कर रह गई, और माजी की तरह आज भी अम्मा के पहलू से लिपट कर रो दी। अम्मा वैसे ही उन्हें देखकर बेसबब रोने लगती थी।
ان کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی خوبصورت آنکھوں میں اتنا پانی کیسے جمع کر لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بس اس قدر جان سکیں ان کی بیٹی امر بیل کی طرح خاموش اور عشق کے پیچا کی طرح خود سے لپٹی جکڑی اور پکڑی ہوئی ہے۔ نوجوانی کی دہلیز پر جب آپا نے کچا پکا قدم رکھا تھا تو زیرک ماں نے بہت پہلے یہ جان لیا کہ ان کی بیٹی ٹی وی ڈرامے یا فلم میں رشتے بالخصوص رومانوی رشتے ٹوٹتے دیکھ کر بری طرح پریشان ہو جاتی ہے اور پہروں روتی رہتی ہے۔ ماں سمجھاتی یہ سب بناوٹ ہے بیٹا، یہ سچ نہیں ہے، لیکن وہ یقین نہ کرتی اور گھنٹوں اداس رہتی۔ اماں کی صرف 2 اولادیں ہوئی، بیٹا چھوٹا اور بیٹی بڑی تھی اور خاندان بھر میں آپا کہلاتی تھی۔ اماں ہمیشہ سے اسکول ٹیچر رہی۔ آپا کی تعلیم مکمل ہوئی تو اماں نے بہت دیکھ بھال کر ان کی شادی کر دی، لیکن سب شادیاں شادی تھوڑی ہوتی ہیں، بیشتر تو کاغذ ہوتی ہیں۔ واہ، بہت عمدہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ بہت اچھے۔ لیکن سب شادیاں شادی تھوڑی ہوتی ہیں، بیشتر تو کاغذ ہوتی ہیں۔ تحریر بدلتے دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ سسرال میں آپا پر تشدد دیکھ کر اماں برداشت نہ کر سکی اور تحریر بدلنے پر اصرار کرنے لگی۔ دوسری جانب بھی گویا ایک ہلاکو تھا، چنانچہ نکاح کی دستاویز ایک ہلاکو نے ان کے سامنے جلا کر دجلہ میں اچھال دی۔ ستم سہا تو فرات نے، نیزہ آپا کے حلق میں گڑ گیا تھا، سامنے کربلا تھی، جوڑی ٹوٹ گئی تھی۔ بہت عمدہ۔ اماں انہیں گھر لے آئی اور انہیں اپنے تعلقات سے اسکول ٹیچر کی جاب دلا دی، لیکن آپا جوڑے کے تصور سے باہر نہ نکل سکی۔ کلاس میں 9 عمر طالبات جوڑے کی شکل میں ڈیسک پر بیٹھتی تھیں۔ جس دن کوئی بچی غیر حاضر ہو جاتی تو دوسری اکیلی بیٹھی رہتی۔ آپا جوڑے کے نامکمل پن کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتی اور کسی اور بچی کو سیٹ پر بیٹھنے نہ دیتی۔ انہیں لگتا اس خالی سیٹ پر وہ خود بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور تو اور آپا کو گھر کے جوتے بھی اکیلے دیکھنے سے خوف آتا تھا۔ وہ جوڑے کا دوسرا گمشدہ پاؤں کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ کر جوڑی پوری کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ اچھا، اماں کی شدید خواہش تھی وہ پھر سے گھر بسا لیں، لیکن آپا کے تصور میں تو ان کی وہ پہلی جوڑی اب بھی سلامت تھی۔ آپا نے دوسری شادی سے انکار کر دیا۔ وقت اور آگے سرکا تو سب نے محسوس کیا آپا اب ہذیانی کیفیت میں رہنے لگی ہیں، جھنجھلاتی پھرتی ہیں، برتن توڑ دیتی ہیں، بے بس ہو کر بلند آواز میں رونے لگتی ہیں۔ اماں نے گھبرا کر ماہر نفسیات سے رجوع کیا۔ نفسیاتی معالجہ نے کئی ہفتوں تک آپا کو آبزرویشن میں رکھا، پھر اپنی رپورٹ میں لکھا لاشعور کی اس دنیا میں مریضہ اپنی اماں کو گھورتی اور زیر لب بڑبڑاتی رہتی ہیں۔ وہ اندرونی طور پر اپنی والدہ سے خائف ہے۔ ماہر نفسیات کا تجزیہ تھا، مریضہ اپنی اماں کو اپنی جوڑی کے ٹوٹنے کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ کسی بھی جوڑی کا ٹوٹ جانا مریضہ کے لیے کبھی بھی سہانے روح ہو سکتا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی تشدد چھپا ہو۔ رپورٹ پڑھ کر گھر کے ہر فرد دم بخود رہ گیا تھا۔ سب نے بے اختیار آپا کی طرف دیکھا۔ وہ سب سے بے نیاز ٹیبل پر چمچوں کی جوڑیاں بنا کر رکھ رہی تھی۔ واہ،
बहुत बहुत हसास मौजू पे आपने बहुत कलम उठाया, बहुत उम्दा ख्याल के साथ बहुत सारा खूब, कलम उठाया। माशाल्लाह, बहुत खूब। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कहानी की बुनत थी और अंजाम भी। मैं मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब से ही मुल्तमिस रहूंगी कि वो करें, शुक्रिया, क्योंकि बहुत शुक्रिया। फरखंद जी एक बहुत सीजन्ड अफसाना निगार है और उनके अब अफसाने में भी आ चुके हैं, और उनका ये अफसाना हमेशा नफसियाती हवालों से भी बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें हर चंद के मुझे लगा कि वो जो अल्लाह क्या है कुरान पाक की आयत के मुताबिक कि अल्लाह ने जमीन सबको पे जो जोड़ा जोड़ा ही पैदा जी किया हुआ जी है। तो इस पर एक जमाने में एक डेवलप हुआ था, एक एक थीसिस डेवलप हुआ था। एक इंजीनियर साहब थे सऊदी अरब के, उन्होंने देखा था और उन्होंने उसने साबित किया था कि ये जोड़ा जो सब कुछ जोड़ा जोड़ा है, जिस वक्त ये जोड़ा टूटता है या खत्म होता है, तो उस वक्त तो उसके अंदर से दहशतगर्दी जन्म लेती है। ये उसका उसकी थीम थी उसकी उस किताब की। ये जो जोड़े हैं जो अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं, तो जाहिर है कि उसमें एक हिकमत तो है, लेकिन इसको नफसियाती आर्जे के तौर पर फरखंद जी ने उसको आगे बढ़ाया है उस किरदार को। तो मैं समझता हूँ कि कमाल का अफसाना है, बहुत कमाल अफसाना है, और उसका अख्ताम भी बहुत खूबसूरत है। और उनका हर चंद मुझे इसमें लगा कुछ चीज़ें जवायद में आ रही हैं, और मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो साइकोटिस्ट की वो जो तजिया है, वो मुझे लग रहा है कि जैसे कुकड अप है, कि वो उस तरफ लेके जा रहा है। मेरा ख्याल है इसको कुछ और बेहतर अंदाज में अगर बयान किया जाता तो शायद शायद इसके ज्यादा। अब इस सूरत में मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत उम्दा है, बहुत लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये रिपोर्ट जो है थोड़ी सी और सिंबॉलिक होती। और जाहिर है कि एक साइकाट्रिस्ट, बिल्कुल साइकाट्रिस्ट ने अफसाना थोड़ा पढ़ा था, तो उसने उसके मुताबिक रिपोर्ट लिखी। तो ये जो उसके लिए सुहानी रूह का जो एक हवाला उनका बन रहा था जोड़ों के टूटने का, मुझे नहीं लगता कि कोई साइकाट्रिस्ट उस नहज पे जाकर इस तरह की बात कर सकता है। मुझे मुझे नहीं पता, मेरे जहन में ऐसा नहीं आ रहा, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है तो उन हवालों से। लेकिन मेरा ख्याल है कि फरखंद जी इतनी बाकमाल राइटर हैं, वो इसको कुछ और सिंबॉलिक कर दी, तो शायद ये अफसाना अब भी बहुत खूबसूरत है, मजीद इसमें निखार आ सकता है। बहुत खूब जी। मतलब जो बहुत खूब। हमारे बहुत नासिर शुक्रिया भाई हैं वो जो है आपका। वो मेडिकल रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुए, बाकी अफसाने को उन्होंने आज यकीनत पेश अब किया है। उसको फ्रांसिक टेस्ट कराना जी चाहिए। जी। क्योंकि वो नासिर भाई का कहना, मतलब मैं समझ गई कि वो चाहते हैं कि जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स होती है, डॉक्टरों का जो अपना लिखने का एक अंदाज होता है, एक अफसाना निगार से बहुत मुख्तलिफ होता है। यही बात नासिर भाई कहना चाह हाँ। रहे हैं जी। जी जी, अब बिल्कुल। बहुत असल में तबस्सुम भी ऐसा होता है कि लिखते वक्त होता है आदमी एक खास कैफियत में लिखता चला जा रहा होता है। जी तो हमें जो किरदार निगारी है, इस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम बसा औकात इवन हम पाकिस्तानी ड्रामे आप देख रहे हैं, तो राइटर ने हर एक के मुंह में अपनी जुबान डाली होती है, तो वो उनकी नफ्सियात से बिल्कुल बालातर होकर, तो ये अफसाने में भी होता है। तो आपको अपनी अपनी जुबान जो है जो बतौर रावी आप उसमें मौजूद होते हैं, और हर अफसाने में, और हर अफसाने में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कोई ना कोई किरदार ऐसा होता है जो उस राइटर का अपना किरदार अपना होता है। किरदार होता है। तो बिल्कुल जाहिर है बिल्कुल। कि वो किरदार बात करे तो वो और है, लेकिन वो जो उसके किरदार हैं, वो जब बात करे तो जाहिर है वो अपनी नफ्सियात के मुताबिक करें, तो शायद बात ज्यादा बेहतर है। बहुत उम्दा तबसरा किया हमारे नासिर अली सईद साहब ने, और माशाल्लाह फरकुंदा शमीम साहब ने बहुत खूबसूरत कहानी की बहुत अच्छी कहानी थी। किया, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। जी सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, जो मतलब खूबसूरत खुश रंग लफ्जों के इंतखाब, मजबूत प्लाट की कहना चाहिए मजबूत तहरीर और जुमलों के जो दिलनशी ताने बाने बुनने में माशाल्लाह बहुत ही माहिर है। और उनके अफसाने में मैंने एक बात गौर की कि वो खुद कलामी की तरफ चले जाते हैं। हाँ हाँ। माशाल्लाह जी, खुद कलामी और मंजरकशी उनका जो है बेहतरीन मंजरकशी फरमाते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम से मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब से मुल्तमिस हूं कि अपना अफसाना पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, वरहमतुल्लाह। हुजूर 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 हुजूर, खुश आमदीद खुश वालेकुम आमदीद। अस्सलाम। पहले डॉक्टर साहब आपकी आवाज मुझ तक तो नहीं पहुंच रही है।
डॉक्टर साहब की आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है, आप अपनी तस्वीर बंद कर दीजिए ताकि लोड उस पे कम हो जाए, आप अपना अफसाना पढ़ लीजिए जी। आप देख लें, कोई मैनेज कर लें, चाहे तो आपकी माइक का मसला है। उनका मुशायरे में भी अक्सर मसला होता है, तो फिर मैं वीडियो हाँ बंद करवा देती हूँ ताकि फिर वो इत्मीनान से अपनी सुना ले, फिर उसके बाद खोल लेते हैं जी। एहसान भाई। मैं तो आपने उसकी सबसे तस्वीर हटा पहले दी तो फिर हम पीठ पीछे बात तो कर नहीं सकते। पसे पर्दा होने वाली जो बातें होती हैं वो समझी जाती हैं, वाह, और क्या बात खामोशी में है। भी मानी पोशीदा होती है। नहीं, हर बात के अपने तो 100 पर्दे सबसे होते हैं। पहले मैं नासिर भाई की खिदमत में उनके यौम पैदाइश पर ढेर सारी दुआओं के साथ मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया, उन्हें बहुत सलामत नवाजिश। रखे। आपकी और तेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी, बहुत हमारी मोहब्बत आपकी। खुशकिस्मती है कि आज नासिर भाई मौजूद हैं। अरे बहुत तो मोहब्बत आप। अफसाने असल का में हमारे होता भी यही है कि नासिर भाई जब आप आते हैं तो सब आ जाते हैं। बेशक बेशक जी, सब लोग अच्छा, नासिर भाई। आपकी वो तेरीरी मोहब्बत भी मैंने पढ़ ली थी, बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत ममनून हूँ। और एक और बात भी, तबस्सुम भी मैं यहाँ बता दूं कि मुझे कल उधर से पेशावर से उसने वो भेजा है, एक छोटी सी रसीद भेजी जिसमें लिखा हुआ था कि जी कल पोस्टमैन आकर 1,000 रुपए का मनी अरे ऑर्डर दे गया है। तो हारून ये भाई। हारून रशीद तबस्सुम ने मोहब्बत की है। उन्होंने कहा था, मैंने कहा आपने कह दिया, हमने खा लिया हमने केक, खा लिया। लेकिन उन्होंने मेरे घर पिशावर भेज दिया है। बहुत तो मुझे मुबारक। कल ही मुझे उनका वो ये मैसेज होता आया। है कि छोटी मोटी मोहब्बत, एक छोटा सा और गुलाब का देखो फूल भी इतना कोई छोटा पेश सा कर दे। जेस्चर था, मैं बहुत सारी रात सरशार रहा। जी वो जी। सबका कह रहा, तबस्सुम जी ने इतनी मोहब्बत, साथ 4 किताबें भी भेजी, 4 किताबें भी भेजी इकबाल पर। और वो भी, वो सब मुझे उन्होंने उसकी तस्वीरें माशाल्लाह। बनाकर, जी जी जी। शायदा जानती हैं, मोना ने मुझे बनाकर भेज दी। माशाल्लाह। अच्छा। तो बस क्या किया जाए, ये वो जी जी, मोहब्बतें हैं, सब यही मोहब्बतें मोहब्बतें हैं। हैं और ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है नासिर भाई। मैंने देखा है जिंदगी को इतनी वैसे करीब से इतना परखा है कि जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो बहुत झुक के मिलते हैं, जिनके अंदर मुनाफिकत नहीं होती, जो आजी और इंकिसारी का पैकर होते हैं, वही लोग बेशक कामयाब होते हैं। बाकी आप देखिए दुनिया में हजारों लोग होते हैं अपनी शेखियों में लगे नहीं, जो होते हैं, मैं तो अपने हम सब दोस्तों लोग का सुन रहे बहुत होते बहुत हैं उनकी वो, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं वो लोग बहुत कामयाब रहते हैं जी। डॉक्टर एहसान ताबिर नहीं, साहब। वैसे एक बात कहना चाहूंगी, नासिर भाई की मोहब्बतें तो सबके लिए हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से महसूस करते हैं। हाँ, हैं। सही बात है। सही बहुत बात है, लोगों के लिए बहुत हैं, कम सबके लोग लिए होते इनकी हैं वो मोहब्बतें जी। हैं। हाँ बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। जी एहसान भाई अपना अफसाना पेश कीजिए। जी साहब भाई, माजरत, आपका अफसाना देर हो गई है। हाँ जी। खूबसूरत समातों की नजर अपना एक अफसाना पसे पर्दा जलता चिराग वाह। पेश कर वाह। रहा हूँ। समात कर ले। जी जी अता कीजिए। मैं बरामदे के सतून से टेक लगाए, सोचते सोचते अचानक चौंका, और फिर मेरी निगाहें इन दो आंखों से जा टकराईं जो सदियों से मुझे घूर रही हैं। आह, वही दो आंखें जो मेरी अपनी थीं, लेकिन वक्त का धारा पलटा, एक तूफान उठा, बिजलियों की कड़क, बादलों की गरज, और लहकते दहकते सूरज की रोशनी का झमाका मेरी बसीरत छीन ले गया। वाह। वाह। ये सब चंद मिनटों में हो गया। अब मेरे इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा, तारीकियों का ठाटा मारता समुंदर, और घूरती हुई खूंखार दो आंखें अपनी तेज बर्छियों से मेरा जिस्म सदियों से छलनी कर रही हैं। मैं ख्यालों में गुम था कि गरजदार आवाज हुई, और उस आवाज की समत मेरे जहन का धारा मुड़ गया। अरे ये तो वही शोला उगलती हुई दो आंखें हैं जो अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हैं। मैं सुन रहा हूं कि वह क्या कह रही हैं। तुम बदहवास क्यों हो? कर्ब इंतशार तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है, और तुम्हारी बीनाई जा चुकी है। तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा मुकद्दर बन चुका हूँ। तुमने नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ? हाँ तुम। हाँ तुम अब मुझे किस तरह पहचान सकोगे, क्योंकि तुम्हारी अक्ल पर दबीज पर्दे पड़ चुके हैं, और इसीलिए
میں تمہاری ہوتے ہوئے بھی اب کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ ہا ہا ہا۔ خوفناک قہقہوں کے حصار میں محصور میں کانپ رہا ہوں، اور یہ دو آنکھیں، ہاں، اور آوازیں، کرناک دہشت زدہ آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی ہیں۔ کبھی طاقتور تھے نا، لیکن تمہاری بے راہ روی نے آج تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اور دوسرا طاقتور ہو گیا، اور اب تم کئی خانوں میں بٹ گئے ہو، ہر خانے میں بکھرے ہوئے، ہر خانے میں سمٹے ہوئے۔ اب میں ان دو آنکھوں سے نظریں چراتا دوسری سمت دیکھتا ہوں، جہاں جالے تنے ہوئے تھے، اسی طرح جیسے ان کے اطراف یادوں کے جالے تن رہے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ ان مکڑی کے جالوں کے درمیان سے گھورتی ہوئی یہ دو آنکھیں، اور اب میری نگاہیں چاروں سب منڈلاتی ہوئی مکڑی کے جال پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں چہار سمت یہ دو آنکھیں قابض ہیں، جدھر نظر دوڑاتا ہوں یہ دو آنکھیں گھورتی ہوئی لیتی ہیں۔ میری چھوٹی پوتی دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے کہا، ڈڈا ڈڈا لائٹ آف کر دو نا، سائرن کی آواز آ رہی ہے، کر دو نا۔ میں نے کہا، میں اندھیرے کا حصہ نہیں ہوں بیٹا، میں اندھیرے کا حصہ نہیں ہوں۔ یادیں اور صرف یادیں، تلخ و شیریں یادیں، مسرور و مغموم یادیں، یادوں کا ایک لامتناہی سلسلہ، تلخ و شیریں یادیں، مسرور و مغموم یادیں، اور اس سلسلے کے حصار میں محصور میں، دو آنکھیں مجھ سے پھر مخاطب ہوئیں۔ تمہاری باتیں پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی، پتھر کی لکیر، اور ایک وہ جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن آج تمہاری یہ دو آنکھیں اس کی ہو چکی ہیں، اور اپنی دو آنکھوں کی بدولت دنیا کی بڑی طاقت بن چکی ہے۔ اور تم کئی خانوں میں بٹے ہوئے تم ہو گئے ہو، ہر خانے میں بکھرے ہوئے، ہر خانے میں سمٹے ہوئے۔ تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، مگر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہاری اپنی لگائی ہوئی آگ آہوں کے ساتھ دھواں بن کر نکل رہی ہے، دھواں، دھواں ہی دھواں، ہاں تم دھواں بن گئے ہو، اور شمع کی طرح پگھلنا تمہارا کام ہے اب بھی۔ ہاں، اور کیا؟ اپنی لگائی ہوئی آگ میں تم آج تک جل رہے ہو، اور اب تم ہو تاریک راہ ہے جس پر مایوسیوں، ناکامیوں اور رسوائیوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ شان و شوکت، عیش و آرام میں پلے ہوئے تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ مرتے ہیں، مرنے دو، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی ایک بھول کی وجہ سے کیا ہو گئے ہو تم؟ وہ دن، وہ حسین خوشگوار دن، یادیں اور صرف یادیں، تلخ و شیریں یادیں، مسرور مغموم یادیں بن کر رہ گئی ہیں، اور قدرت تم پر مسکرا رہی ہے، ایک طنز بھری مسکراہٹ۔ قدرت نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن تم نے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں۔ تمہارے دل میں ایک شیشہ ٹوٹا، لیکن نہیں، بلکہ دل ایک شیشے کی طرح چٹخا، ٹوٹا اور بکھرتا چلا گیا، اور اب تم بے حس پتھر کا مجسمہ ہو کر رہ گئے ہو، جب چاہا، جہاں چاہا اس مجسمہ کو اٹھا کر دوسری جگہ نصب کرنے والے نصب کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں، لیکن آج یہ دو آنکھیں اس کی ہیں۔ تمہارے پاس کیا رہا؟ صرف یادیں،
رات کی یادیں، ماضی کی یادیں، برسوں کی یادیں، یادوں کے حصار میں تمہارا وجود محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ تم گھمنڈی ہو گئے ہو، تم اس دائرے سے نکلو، اور تم کسی کام کے نہیں رہے۔ کسی نے ٹھوکر ماری تو اس سمت لڑھک گئے، اور دوسرے نے ٹھوکر ماری تو دوسری سمت لڑھک گئے۔ تم تو اب شطرنج کے مہرے بن کر رہ گئے ہو۔ جس نے چاہا جہاں چاہا کام لے لیا۔ تم ایک سمت سے دوسری سمت لڑھک رہے ہو کہ لڑھکنا تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا سگریٹ کیس خالی ہو چکا ہے، مگر اس ٹرے میں کئی سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہیں، چھوٹے اور بڑے خیالوں کی طرح۔ میری باطنی نگاہیں خیالوں کی بے قرار وسعتوں میں دوڑنے لگیں، جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی تلاش کرے۔ برآمدے کی مدھی مندھی گھنگرو بج رہے ہیں، ذہن کے توے پر یادوں کے پسینے چھنچھنا رہے ہیں، اور یہ دو آنکھیں ساکت و جامد چہار سمت سے مجھے گھور رہی ہیں۔ ماحول پر گہرے اور مسلسل تفکر کا فلسفیانہ سکوت ان دو آنکھوں میں گھرا۔ میں سوچتا ہی چلا جا رہا ہوں، دیوانہ وار پہ ہم نہ جانے کیا کیا۔ خیالات ابل رہے ہیں، اور ابل ابل کر سیلاب کی طرح میری تشنہ اسرار روح کی وسعت میں جذب ہو رہے ہیں۔ ابھی ہوش و حواس ٹھیک بھی نہیں ہو پائے تھے کہ یہ دو آنکھیں مجھ سے پھر مخاطب ہو گئی۔ کیوں؟ کب تک فرار حاصل کرتے رہو گے؟ رکو، ادھر مت جانا۔ وہ چٹیل سا میدان تو ہے، لیکن اس کی شکل روز بدلتی رہتی ہے، اور ہماری یہ دو آنکھیں پتھر کی مانند ہیں، جو پگھلنا جانے نہ ٹوٹنا، چٹان جیسے، جس پر پھول برسے یا انگارے سب یکساں ہے، اور تم ایک پسے پردہ جلتا چراغ۔ ضمیر کبھی کبھی تمہیں کٹوکے لگاتا ہے تو تم بلبلا اٹھتے ہو، پھر قہقہوں میں اسے گم کر دیتے ہو، اور پھر سو جاتے ہو۔ کوئی راہ عمل تیار کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ ہوتا ہے تو نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ تم حصار کو توڑ کر نکلنا کیوں نہیں چاہتے؟ تمہاری قوت توانائی جواب دے چکی ہے، تمہاری آواز کو فالج مار چکا ہے۔ ہاں، فالج مار چکا ہے، اور پھر نقر خانے میں توتی کی آواز سننے کی کسے فرصت ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم کئی خانوں میں بچ چکے ہو۔ تمہاری آواز بے آواز ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے انداز کے مطابق وہ وقت سے پہلے خاموش ہو گئی۔ نہیں نہیں، وہ خاموش نہیں ہوئی، بلکہ ہواؤں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ میں اپنی باطنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، لیکن ہوائیں رابطہ نہ بن سکیں، چنانچہ آواز بے پناہیوں کے اتاہ سمندر میں گم ہو گئی۔ میں اب بھی جاگ رہا ہوں، اور سوچ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں اور جاگ رہا ہوں۔ سکوت شب اور شعلہ اگلتی ہوئی یہ دو آنکھیں، تھکن کر ایک زخم دوسرے زخم کی آبیاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف میری باطنی نگاہیں ان دو آنکھوں کو پھر دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اب یہ دو آنکھیں دو سمتوں کی طرف سے گھور رہی ہیں، اور اب دونوں سمت پر ان دو آنکھوں کا رقص شروع ہو گیا ہے۔ آسمان پر خطرے منڈلا رہے ہیں، ہوائیں گرم ہو رہی ہیں، سورج کی آگ برسنے لگی ہے۔ ہاں، سورج کی آگ برسنے لگی ہے۔ شعلہ برسانے والی توپیں، رائفلیں، مشین گن، اسٹین گن، ایٹم بم اور طرح طرح کے میزائل، مختلف شکلوں کے طاقتور ہتھیار یکجا ہو گئے ہیں۔ جمے ہوئے خون پر تازہ خون کا لیپ چڑھانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔
نیلی سب سرخ وردیوں میں ملبوس جوان اپنے مورچے پہ اکٹھا ہو چکے ہیں اور یہ دو آنکھوں کا رقص اب بھی جاری ہے۔ بس یوں سمجھو کہ رقص رکا اور پھر دھماکوں کی گھن گرج فضاؤں میں بکھرنے لگے گی۔ ہاں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تم عالیشان ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے غریب اور تھکے پرش کی لاشوں کو دیکھو گے، مسکراؤ گے اور کافی پیتے نظر آؤ گے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم گلے سے گلے ملتے ہوئے بھی نظر آؤ گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسی دنیا ہے جہاں افراتفری اور انتشار پھیل چکا ہے۔ میں باطنی نگاہوں کے سامنے ایک سایہ بنا، چھوٹا ہوا، بڑا ہوا اور پھر مٹ گیا۔ سمتیں دھوئیں میں ضم ہو گئی ہیں، فضا پہ اندھیرا مسلط ہے، تاریکیوں میں درختوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑا اور اب حرارت کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ جراثیم مرنے والے ہیں اور میں وہ کا تجزیہ کرتے کرتے اتاہ گہرائیوں میں چلا جا رہا ہوں۔ مجھ پر بے حسی کی لہر دوڑنے لگی ہے اور پھیل رہی ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی بھری بوتل میں ابل رہی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی بھری بوتل میں ابل رہی ہے۔ ہاں ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں۔ کتنی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، اور یہ دو آنکھیں جو مسلسل چھوٹے سے دائرے میں رقص کر رہی ہیں اور طاقتور ہو گئی ہیں۔ خون میں لٹ پٹ فرش ہے، بکھری ہوئی لاشیں ہیں، سنسان و ویران سا ماحول ہے، عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ تمہیں کیا؟ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کرسی پیاری ہے نا؟ انسان کی انسانیت مر رہی ہے، اور تم آنے والے حادثات کو میں دیکھ رہا ہوں مگر تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور رقص کرتی ہوئی دو آنکھیں دو بڑی طاقتوں کا اشاریہ بن گئی ہیں۔ میں کیا بتاؤں؟ دل بیتاب ہے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی ہیں۔ کس سے پوچھوں؟ کس کو دل چیر کر دکھاؤں؟ یہاں کوئی درد آشنا نہیں۔ جی چاہتا ہے کہ خون دل میں انگلی ڈبو کر تمہیں وہ سب کچھ لکھ دوں جو لکھنا چاہتا ہوں، لیکن سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا آنکھوں کے سامنے ہے۔ میری پوری مجھے دیکھے چلی جا رہی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن میں اپنی بات اسے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرا تن بدن لہکتے ہوئے شعلوں میں جل رہا ہے، دماغ میں آگ بھری ہوئی ہے، دل خاک ہو رہا ہے۔ سامنے تاریکیوں کا سلسلہ ہے اور ان سلسلوں کے درمیان سمندر سمندر بھی نظر نہیں آ رہا۔ زندگی جو ایک کھلونا بن کر رہ گئی ہے، جس نے جب چاہا کھیلا اور پھر اسے کچل ڈالا۔ کھنڈر، عمارتیں، لاشیں، خوفناک ہتھیار، خارا جھاڑیاں، سب کچھ میری باطنی نگاہوں کے دائرے میں سمو گئے ہیں۔ حال ماضی کا حصہ بن کر ہماری گرفت میں آ چکا ہے، اور مستقبل ایک تلسمی قبا اوڑھے دھندلتے میں کھڑا۔ جزاک بہت خوب، کہانی۔ ماشاء اللہ۔ خوب، بہت خوب۔ جی محترم جناب ناصر علی سید صاحب سے ملتمس ہوں کہ جی، آپ بہت ہی پرتاثیر تحریر اور افسانہ، اور یہ جو ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے، اور اب سے نہیں ہو رہا ہے، صدیوں سے، کیونکہ صدیوں سے وہ آنکھیں گورتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ سب کچھ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ انسان کل بھی عذاب میں تھا، کچھ
طبقوں کے ہاتھوں انسان آج بھی عذاب میں، اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے بھی نہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کمال کمال تحریر ہے یہ، بہت ہی خوبصورت، کئی حوالوں سے کئی جگہوں پہ اس کا جو شروع میں جو پہلا جہاں کردار پوتی کا انٹر ہو کر اندھیرے کرنے اور روشنی کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے ایک چھوٹی بچی کی زبان سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے اس افسانے نے اٹھان اس کی شروع ہو گئی تھی، اور یہ اوپر جانا شروع ہو گیا تھا، یہ آپ کے محسوسات کے ساتھ کھیلتا ہوا۔ اور پھر وہ جو آپ نے بھی کہا اس کے اندر جو یہ جو دو آنکھیں ہیں، جو کبھی تو اس نے بڑی طاقتوں کا اشاریہ بتایا، کبھی کیا، یہ دراصل ہمزاد کی آنکھیں ہیں، اپنی آنکھیں ہیں، اپنی آنکھیں۔ خود اپنا اپنا جائزہ لینے والا سلسلہ ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو محفوظ ہے کسی نہ کسی حوالے سے، ہے نہیں مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ میرا خیال ہے یہ اس افسانے میں جس المیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اس حد تک پے بپے ان حادثات سے، ان جنگوں سے، اور یہ جو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس حد تک انسانیت کے درجے سے گر گئے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے یا کون کہاں عذاب میں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فلان جگہ پہ کوئی بم گرا ہے تو کوئی میرا اپنا تھا وہاں، کوئی رشتہ دار تھا وہاں، تاکہ میں اس کی خیریت پوچھوں، اور وہاں سے اگر جواب آ جاتا ہے کہ ہم خیریت سے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ بم گرنے کے بعد الحمدللہ ہمیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ میرا کوئی عزیز، میں میرا کوئی عزیز، میں محفوظ ہوں، میری کھال محفوظ ہے، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا ہے اگر گولے برس رہے ہیں تو برستے رہیں، انسان مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لاشیں اڑ رہی ہیں تو اڑتی رہیں، پھر اس سے کیا ہے، میں محفوظ ہوں، میرے بچے محفوظ ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں وہ لوگ محفوظ ہیں۔ یہ اس حد تک ہمیں خود غرض بنا دیا ہے مسلسل ان عذابوں نے، جو مسلسل ایک دن کی بات یہ ہے نہیں کہ یہ کوئی آج جنگ شروع ہوئی ہے، کل جنگ شروع ہوئی ہے، جیسے بالکل انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، صدیوں سے یہ کھیل جاری ہے، صدیوں سے یہ کھیل انسان کے ساتھ جاری ہے، تو رفتہ رفتہ اب ہمیں اتنا خود غرض بنا دیا گیا ہے کہ ہم اب اپنی ذات کے اس دائرے کے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ایک محدود سے ایک دائرہ ہے ہم اس کے اندر ہی رقصاں ہیں، اور ہمیں اس سے باہر دیکھنے کی نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی فکر ہے۔ تو اب کبھی وہ جو میں اس کی بات کر رہا تھا، جو تبسم جی وہ منٹو والا حوالہ جو میں نے دیا تھا، وہ آپ دیکھیں منٹو نے کیا خوبصورت 2 لائنوں میں بات ختم کر دی ہے کہ یہ مت کہو کہ 1000 ہندو مرے ہیں اور اس سے ہندو دھرم ختم ہو گیا، یا 1000 مسلمان مرے، اسلام ختم ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ 2000 انسان مرے ہیں؟ مر گئے، کیا انسانوں کا عالمیہ ہے، بہت خوب، آپ بہت مسلمانوں خوب۔ اور ہندوؤں سے نکل آئے باہر، لیکن ہم محدود ہو گئے ہیں، یا مذہب تک یا اس سے بھی اب آگے آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں کہ نہیں، میری کھال محفوظ ہے کہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جب یہ افسانہ پڑھ رہے تھے تو ایک صدیوں کا سفر تھا جو ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، خوبصورت الفاظ اور خوبصورت ان کے غیر اپنا ایک مقام ہے، ڈاکٹر صاحب کی تحریر بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عمدہ افسانہ سنا جس نے کم از کم مجھے تو سرشار کر دیا۔ جی ہاں، بہت عمدہ ڈاکٹر احسان صاحب ماشاء اللہ با کمال افسانہ نگار ہیں، اور سب سے بڑی خوبی کہ خوبصورت لفظوں کے ساتھ ساتھ جو مشاہدے کی شدت ہے اس کا بیان بہت عمدہ ہوتا ہے۔ جی سامعین، ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ اندرا پولن والا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے ہی، اور آپ بہت ہی حساس قلمکار ہیں، جو معاشرے کی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قلمکار ہوتے ہیں وہ معاشرے کے نباز ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری اندرا پولن والا بھی اسی طرح سے رکھتی، جو کہنا چاہیے کہ خوبصورت فنی بنت کاری اور کہانی کے موضوع کو، کہانی کو سحرنگیزی میں بدل دیتی ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترمہ اندرا پولن والا صاحبہ سے کہ اپنا افسانہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ شکریہ، آداب سب کو۔ آداب۔ آداب آداب آداب۔ میں کہانی پڑھنے جا رہی ہوں، رشتے۔
नाम रिश्ते। है कहानी का रिश्ते। वाह। मैं उसे देखता ही रह गया। वो क्या पढ़ रही थी मुझे कुछ होश ही नहीं था। अजीब हालत थी दिल की, होंठ सूख रहे थे, आंखें उसे देखती जा रही थी। गजब का लोच था उसके आवाज में, उसके मुस्कान में एक जादू था। वाह। क्या बात। संध्या से गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। वह गजल पढ़ने के बाद अपने में ही खो जाती थी। हम्म। गजल पढ़ने के बाद अपने में ही खो जाती थी। और सभी लोग उसके हुनर की तारीफें करते रहते, लेकिन उसकी आंखें न जाने कहाँ खोई रहती थी। उसके चेहरे पर दिल मोहने वाली मुस्कान हमेशा ही रहती थी। इतनी तारीफ और दाद मिलने के बाद भी उस मधुर और सौंधी मीठी मुस्कान में अपनाहट भरी हुई थी। उस मधुर और सौंधी मुस्कान में अपनाहट भरी हुई थी। मुशायरा खत्म होने के बाद भी सभी लोग अपनी बातों में मसरूफ हो जाते हैं, और उसके संध्या के तारीफ में चार चांद लगा रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि वो मेरे तरफ आ रही थी क्योंकि वह मेरे तरफ आ रही थी। और संध्या ने कहा, नमस्ते, मुबारक हो आपको। मैं हैरान होके कहने लगा कि क्या बात है। इनाम पाने के लिए मुबारक हो। आपकी रुबाइयों की किताब को जो इनाम मिला है, उसके लिए मैं आपको मुबारक दे रही हूँ। आप रुबाइयों की नई जो जरूर किताब मुझे दीजिएगा। मैंने आंखें झुकाकर शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा, आप शायद शर्मीले हैं या तन्हा हाँ, पसंद, हाँ। हमेशा किसी खामोश से बैठे रहते हैं या सोचते रहते हैं, कितने अवार्ड मिल गए हैं आपको। न जाने क्यों मैं उसके भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया रहा था। गले में जैसे कुछ अटक सा गया था। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। उसका यूं अपना से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा तो कोई सपना पूरा हो गया था। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझने लगा। मेरे यार दोस्त जलन और हसरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। मेरा सोचने का सिलसिला शुरू हो गया। वह भी मेरी तरफ अपना तोड़ देती होगी। इतना मेरे बारे में वो सोचती होगी, इसलिए तो इस तरह मुझसे बातचीत की जैसे सदियों से मुझे जानती है। मेरा मन और तन झूमने लगा। हम लोग अदीब है, समझ सकते हैं इस कैफे से। 6 महीने के बाद एक मुशायरा था जिसमें मैं भी वह भी सब लेने वाली थी, और मैं आज बहुत ही सच धज के जा रहा था। कुर्ता कुर्ता पाजामा जैकेट शायरों जैसी कीमती शाल भी अपने कंधों पर लटकाई। घर वालों से छुपकर जिंदगी में पहली बार पाउडर में थोड़ा सा चेहरे पे लगा दिया। उसने अंदर एक गुलाब का फूल भी मैंने रख दिया था। शाम को यह किताब कैसे दूंगा उससे, मेरी अपनी किताब जिसमें मुझे अवार्ड मिला था। उसकी रिहर्सल में आईने के सामने 2-3 बार अ, अ, ऐसे चेहरे पे हाव भाव बना के मैंने आईने के सामने कर दी कि कैसे किताब पेश करूंगा। संध्या बस संध्या ही छाई हुई थी। एक अश्किया गजल तरन्नुम में गुनगुना रही थी। गजल का अनुमान था बारिश। उसके पढ़ने के अंदाज पर लोग निछावर हो रहे थे। वाह वाह की बारिश हो रही थी। उसने गुलाबी कपड़े पहने हुए थे। उसके गाल, चेहरे, होंठ और लिबास सभी गुलाबी से लग रहे थे। वह एक गुलाब का फूल दिखाई देने लगी। पसीने की हल्की बूंदें शबनमी कतरों की तरह उसको एक खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। मैं हमेशा की तरह एक फीकी फीकी सी हल्की फुल्की सी गजल सुनाकर, जिसमें न कोई भाव था न कुछ था, सुनाकर एक कोने में जाकर बैठ गया। मुझे तो अच्छे अंदाज से पढ़ना भी नहीं आता था। मुझे तो अच्छे अंदाज से पढ़ना भी नहीं आता था। जैसे ही मुशायरा खत्म हुआ, जल्दी जल्दी भीड़ से रास्ता चीर के स्टेज के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे यकीन था वो यहाँ से जरूर गुजरेगी। मेरा अंदाज सही निकला। उस तरफ ही आ रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने
हेलो कहा और किताब हाथ में देते हुए कहा, चलिए कहीं चलकर चाय पीते हैं। मेरी हिम्मत बढ़ गई थी उस दिन के बात करने से। संध्या थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फौरन ही हाँ कह दिया। उसके चेहरे पर एक हया की जो है लहर दौड़ गई। एक छोटा सा होटल देखकर हम दोनों अंदर चले गए, चाय पी। मैं किस मौजू पे बात करने में झिझक महसूस करने लगा। वह भी न जाने क्यों खामोश खामोश थी। मुझे तो उसकी चिड़िया वाली चू चू याद आ रही थी। चाय का सिलसिला पूरा हो गया। क्या मैं आपको अपने घर तक आ सकता हूँ? क्यों नहीं। स्कूटर पर अपने आदत की मजाक अपने आप में खोई हुई गुमसुम बैठ गई स्कूटर के पिछले सीट पर। वह अपने आप को इस तरह समेट कर अपने आप को संभाल कर बैठी हुई थी। जब भी स्कूटर को वह ब्रेक लगाता, लेकिन उसकी लमस नसीब नहीं होती थी। आपका साथ बहुत खूबसूरत रहा। मुस्कुराई, शुक्रिया अदा किया। बात बदलते हुए कहा, अब घर चलिए। मेरे घर वाले आपसे मिलकर जरूर खुश होंगे। मैंने हल्का सा कह कहा लगाते हुए कहा, अगली बार जरूर आऊंगा मैं आपके घर में। और फिर एक दो दिन बाद पास वाले शहर में रवाना हो गया। ख्यालों और ख्वाबों तो संध्या थी। 8-10 के बाद में एक बड़ा सा पोस्ट में लिफाफा आया था। मैंने टेबल की कुर्सी से डेस्क का दरवाजा बंद कर लिया। लिफाफा खोलते ही खूबसूरत सी 8-10 रंगीन अ, जो है तस्वीरें और तहरीरों से लिखे हुए अफसाने थे। ये संध्या का ही खत था। मेरे तहरीकात उसका जो असर पड़ा था उसके बारे में उसने लिखा था। उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगा था। मेरा एक एक लफ्ज गहराई से पड़ा था। मेरी कहानियों के किरदार से वो आशना थी और उन्हें समझने की कोशिश भी की। उसे मेरी जबान बहुत अच्छी लगी। लिखी हुई गजलें और नज़में भी याद हो गई। रुबाइयां भी कई याद हो गई। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा अदीब समझने लगा। उसने लिखा था, उठते बैठते सोचते जागते आपकी तख्लीकात में खोई रहती हूँ। मेरे शोहर जब आए तो मेरे घर जरूर आएगा। मेरे लिए पढ़ने लायक अच्छी अच्छी किताब भी जरूर लाइएगा। मैंने कोई न कोई बहाना निकाल के सोच लिया कि और खत लिखा उसको कि 2-3 दिनों के लिए आपके शहर में आ रहा हूँ। मैं इस शहर में अपने रिश्तेदार के घर में ठहरूंगा। फोन पे आवाज सुनते ही जैसे खुशी से नाच उठी। जल्दी जल्दी बहुत सारे सवालात पूछने लगी। कब आए, कहाँ उतरे, मैं जल्दी मेरे घर आइए, मैं लेने आऊं, मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैनी। अपना और ख्वाहिश देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने शाम का वक्त चुना। पहले तो मैं उसके रेस्टोरेंट या पार्क में मिलने पर असरार किया। उसके घर पर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो तो घर पर आने की जिद कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। घर भी कोई मिलने की ठीक जगह होती है? उसने बेवकूफ पगली भी मैंने कह डाला। मेरे ख्यालात का एक मोड़ दिया। हो सकता है वो शायद अकेली रहती हो, इसलिए इतने अपनात से बुला रही है घर में, इसलिए बार बार घर पे बुला रही हो। उसके रवैये से तो ऐसा लग रहा था। पिछली बार मैंने उसके घर के लिए जाना चाहता, लेकिन तना ही नहीं। वो बेवकूफ औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कितना उससे मिलने के लिए, लेकिन तन्हाई में मिलने के लिए बेचैन। गुस्सा भी आने लगा। वह बिस्किट और पानी का एक गिलास लिए हुए एक 13 साल का बच्चा आ गया। मैं हैरान हो गया कि ये बच्चा भी यहाँ पर है। आंखों और सुंदर सी आंखों वाली एक लड़की। हेलो अंकल, खुश आमदीद। मम्मी अभी आ रही है। दोनों बच्चों से बातचीत करने लगा। दोनों बच्चे कमाल के टैलेंटेड थे, क्लासिकल डांसर थे। मशहूर जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों से उसको बहुत सारे इनाम मिले थे। लड़का भी बैडमिंटन और उसमें सारी बातों में, पढ़ाइयों में बहुत होशियार था। उनकी अपनाया देखकर मेरी बदनी नीयती कांपने लगी। उनकी अपनाए देखकर मेरी बदनियती ऐसे ही कांपने लगी। कांपने लगी। जी। दोनों बच्चे जैसे मुझ पे कुर्बान हो रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि दोनों मेरे पुराने मदाह हैं। उन्होंने अपनी डायरी में मेरी राय और दस्तखत ली। उस वक्त संध्या आई। उसने बच्चों को मीठी डांट देते हुए कहा, अंकल अंकल को इतना परेशान परेशान करते हो। मेरे तरफ देखकर कहने लगी, माफ करना, आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया मेरे बच्चों ने। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी तो भूल ही गया था कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। ऐसा लगने लगा कि मैं बच्चों से ही मिलने आया हूँ। उसमें थोड़ी मीठी शिकायत भी थी मेरी। दोनों चले गए। एक कमरों में खामोशी छा गई। पूरे घर में हम दोनों अकेले थे। मेरा पूरा ध्यान उसके तरफ गया। उसने कहा, चलो अपना घर दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत बोर लग रहा था। वह इस कमरे में, मैं जाकर उसने कहा, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ किताबें रखती हूँ, तख्लीकें यहाँ लिखती हूँ, ये तस्वीर अच्छी लगती है। ये ऐसे वैसे बातें सुन के, और फिर मुझे हारमोनियम अच्छा लगता है, मौसीकी अच्छी लगती है, पुरानी फिल्मों के गीत अच्छे लगते। मैं था कि बेचैन था कि मैं कब उससे बात करूं, वो कब रोमांटिक बातें करे। ये तो पूरी घर घर की जो है औरत है जो अपनी बातें कह रही है। उसने मुझे एक हाल में बिठाकर हाथों में थमाते हुए एक फाइल दिया, और मैं देखा कि आप मेरी तख्लीकात तो तब तक पढ़िए, मैं चाय ले जाती हूँ। मेरा पूरा ध्यान उसके आहट, उसके उसके जिस्म के हिस्से, उसकी खूबसूरत पाँव, मदहोश करने वाली आंखें और आवाज में अटका हुआ था। उसकी फाइल खोलने के बाद दिल नहीं कर रहा था। वह चाय लेकर आई, करीब बैठकर कहने लगी, कैसी लगी मेरी तख्लीकात। मैंने उसके लिखे हुए गजल एक दो उसने बोला, सुनाऊं मैं तरन्नुम में। उसने एक गजल गुनगुनाना शुरू किया। वह अपने में ही खो गई थी। न जाने कौन सी समाधि के संसार में खो गई थी। घर का सन्नाटा, उसकी मधुर आवाज, जिस्म की खुशबू मुझे मदहोश बनाती जा रही थी। क्या बात। मेरे हाथ उठे, हाँ, मेरे हाथ उठे और उसको छूने की कोशिश करने लगे। मेरे हाथ उठे और उसको छूने की कोशिश करने लगे। वह सहमी हुई हरने की तरह चौंक गई। सहमी हुई हरने की तरह चौंक गई। अपने आप को छुड़ा कर, छलांग लगाकर वह दूर जाके खड़ी हो गई। मैं उसके आगे मिन्नत करने लगा, मैं तुम्हें तुम्हें प्यार करता हूँ संध्या। गुजरे हुए 4-5 सालों से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। तुम भी तो मुझे चाहती हो। रूह से रूह अगर जुड़ी हुई रहती है तो जिस्मों में फासला क्यों। मुझे जरूर चाहती होगी, जिस्मों में भी फासला क्यों। उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। उसकी आंखें अंगार उगलने लगी। उंगली से इशारा करते हुए कहा, खबरदार जो आगे बढ़ोगे। मैं आपके तख्लीकात से प्यार करती हूँ। आपकी कहानियों को, हीरो हीरोइन से प्यार, किरदारों से प्यार करती हूँ। मेरे मन में एक अदीब के रूप में आपके लिए प्यार, इज्जत, अकीदत है। दूसरे अदीबों के साथ सलाह मुशावरा करने, अपने आप को अच्छा और बेहतर बनाना चाह रही थी। मन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, क्या अपने जात से, औरतों से ही हो सकता है। क्या मुख्तलिफ सनफ वाले मर्दों और औरत के बीच में ख्यालों का रिश्ता नहीं हो सकता। वाह। मुमकिन नहीं है। बहुत खूब। वाह। क्या, हाँ, क्या औरत एक जिस्म है, फक्त जिस्म है। क्या मर्द को औरत का सिर्फ एक जिस्म ही दिखाई देता है, और कोई रिश्ता नहीं, मुमकिन नहीं है, दोस्ती नहीं हो सकती है। मेरे होश उड़ गए। मैंने जिस्मानी तौर पर पाने के लिए बेचैन था। मेरा जमीर काम नहीं कर रहा था। जिस्म के मिलने के बगैर प्यार कैसा। मेरे विचार, जिस्म के मिलने के बगैर क्या, कैसा प्यार। तुमने मुझसे क्या कहा था, मुझे चाहती हो। मुझे घर में अकेला क्यों मुंह धो गया, तन्हाई में क्यों मिली। देखो, शर्माओ नहीं, घबराओ मत। देखो, तुम एक नए जमाने की औरत हो। और ऐसे रिश्तों, औरत तो आजकल के ये सब कुछ, आजकल तो सब कुछ ही चलता है। मैं दीवाना वार बन के उसे अपने तरफ खींचने का, उसने मुझे जोर से धक्का मारा। खुद को मेरे पकड़ से छुड़ाकर
दूर खड़ी हो गई, अपने हाथ में एक वजनी पेपर वेट उठाकर मेरे तरफ देखने लगी। अगर आप मेरे नजदीक भी आए तो आपका कत्ल कर दूंगी। हम दोनों की सांसें फूलने लगी। इस जिल्लत आमीज आवाज, नदामत, खुद का माँ जैसा भयानक रूप, हाथ में त्रिशूल की जगह वजनी पेपर वेट देखकर मैं कांप उठा। मेरा जमीर मुझे कोसने लगा और मुझे उसने दूसरे हाथ से पानी का गिलास देते हुए कहा। सोफे पे बैठ गई। मेरी इस हरकत पर अंदर तहजीब मेहमान नवाजी को देखकर मैं और भी शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने इसके बचाव की ढाल पेपर वेट को देखता रह गया। कमरे में सन्नाटा था। उसके अलावा हम दोनों की सांसों की आवाजें थी। वह धीरे धीरे पानी पी रही थी। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। संध्या ने अपने बाल संवारे, चेहरे का जज्बात बदलने की कोशिश की। दरवाजा खोल दिया। एक सांवले रंग का मध्यम कद वाला मर्द अंदर आया और कहा, हेलो मिस्टर, देर से तो नहीं आया। मेरी बीवी संध्या आपके तख्लीकात की दीवानी है। आपको आपकी दो तीन कहानियां मुझे पढ़कर भी सुनाती है। वाह साहब, मजा आ गया आपकी कहानियां सुनकर। मैं 2 घंटे पहले ही, बीबी जी देर से तो नहीं आए। देखो, पूरे 2 घंटे पहले दुकान बंद करके आया हूँ। अदीब साहब को शहर घुमाने के लिए हाजिरी देनी थी। एक शानदार होटल में टेबल भी रिजर्व कर दिया है। भाई, होम मिनिस्टर का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके किरदार लाजवाब होते हैं। कैसे वाह खलकते हैं आप। हाँ, आपके किरदार तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। वाह। मैं अपने पुरमुर्द, बेजान और जख्मी जमीर के साथ साफ सुथरे दिल वाली संध्या उसे उसके शोहर को देखने लगा। संध्या अंदर तैयार होने चली गई। संध्या के पति ने मेरी तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, भाई आपकी कहानियों के किरदार तो बहुत अजीम होते हैं, आदर्शी होते हैं। संध्या बहुत तारीफ करती रहती है। वह कोई ना कोई सबक देती रहती है। मैंने हाँ कहते हुए गर्दन हिलाई। मैंने हाँ कहते हुए गर्दन हिलाई और अपनी नई कहानी की हीरो संध्या के बारे में, नए किरदार के बारे में वाह। सोचने लगा। बहुत उम्दा, बहुत बहुत खूब, उम्दा। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी जी जी, बहुत उम्दा। नासिर भाई, आप अपना तजिया पेश कर दें, ये फिर आगे। अच्छी कहानी उन्होंने बुनी है, और बिल्कुल ऐसा है, ऐसा होता है। और हमारी माशरे की कहानी है। हमारा, हम असल में ये जो इसकी जो मैं समझता हूँ जो वो है वन लाइन है, वो ये है कि मर्द, खातून, हर खातून में उसको दोस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। वो हर खातून में उसे एक महबूबा को तलाश करता है। वो ये उसका एक अलमिया बन चुका है, और अभी का नहीं है, हमेशा से है। और अब क्या किया जाए, इसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया फिर अभी इस ऐसे हो। जैसे लोगों से खाली भी नहीं है। ऐसे ही लोग भी हैं जो औरत को इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, और ये रिश्ते बेशक। कायम करते हैं। ये जो उनका उन्वान था, रिश्ते, तो मैं वैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि जब वो उस का खावंद एंटर होता है, क्योंकि कहानी अपने आप को बहुत पहले खोल चुकी थी सारे हवालों से। मैंने उसका एंड नजर आने लगा था कि क्या हुआ। या तो वो उन बच्चों के जो किरदार थे, वो मुझे लगा है कि अगर ना होते तो शायद ये कहानी और ज्यादा आपके दिल को छूती, क्योंकि उसका वो एंटी क्लाइमेक्स पहले आ गया था। एंटी क्लाइमेक्स के बाद कहानी में कुछ नहीं रह जाता। और अगर फिर बच्चे ना हो, और फिर अगर आकर ये कहानी इस लाइन पर खत्म हो जाती कि जब वो उनके शौहर नामदार आते हैं और इनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपकी कहानियों के किरदार अच्छे होते हैं, लाजवाब होते हैं, बस इतना भी काफी था। मेरा ख्याल है इसके बाद की कहानी ना होती तो बस वो बात वही मुकम्मल हो गई, मुकम्मल बात है।
کہ آپ کی کہانیوں کے، اور یہیں پہ بہت اچھے افسانہ ہوتے جو ہے ہیں تو جی اپنے آپ کو روک دیتا ہوں. کیا بات. جی، بہت عمدہ، بہت عمدہ تو اندرا، آپ نے بہت بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. خوبصورت افسانہ پیش کیا. اور ظاہر ہے جس بہت علاقے جس خوب. جہاں پہ انسان رہتا ہے وہ اسی نظر سے اس کو دیکھتا بھی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ سردار خٹک صاحبہ، جو اپنے علاقائی تہذیب کی دلدادہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی مثبت اور تعمیری سوچ اور جذبوں کے ساتھ ہمیشہ اور رہتی ہیں. ماشاء اللہ آپ ماشاء چاہے اللہ. شاعری کریں یا افسانہ نگاری، ان کی ماشاء دونوں میں ان کی عکاسی نظر آتی ہے مجھے کہ وہ محبت کو جو ہے وہ فروغ دینے میں مصروف رہتی ہیں. میں ملتمس ہوں اپنی بہت ہی عزیز ترین دوست شاہدہ شاہین صاحبہ، ڈاکٹر بلکہ ڈاکٹر شاہدہ ماشاء اللہ صاحبہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ اپنا افسانہ پیش کریں. ان کے آپ نے بہت افسانوں میں بہت شاعری ہوتی ہے اور شاعری میں افسانے ہوتے ہیں. نہیں، اور ماشاء اللہ جزاک آپ کا اللہ، جو بہت درب شکریہ، بہت اس کے شکریہ، نام سے آپ کا ایک بہت مجموعہ شکریہ. افسانوں کا مجموعہ بھی آ چکا ہے ماشاء اللہ. ویسے تو آپ کی جی، 9 کتابیں. کرب عزیز، ماشاء اللہ. گھر جی پہ عزیز کرب نام ہے عزیز، اس کا. جی ہاں، جی 9 کتابیں جی جی ماشاء اور اللہ اس آپ کو کی آ اکثر چکی ہے. اور ان خوشبو میں ایوارڈ بھی مل چکا ہے. جی ہاں ماشاء جی اللہ، جس بالکل. طرح اور وطن عزیز کے لیے بھی آپ نے بڑی خوبصورت شاعری بھی کی. مہکتی دھرتی سلگتی سانسیں، ماشاء اللہ ادب میں ایک بڑا مقام رکھنے والی ہماری تو شاعرہ. سب اس سے پہلے کہ شاید جی پڑھیں، تو میں نے جب کہا کہ افسانوں میں شاعری اور شاعری میں افسانہ، تو میں یکدم مجھے یاد آیا کہ بہت ہی خوبصورت بات فراز صاحب کے حوالے سے، کہ فراز صاحب سب کو پتا ہے کہ کشور ناہید کو بہت کمال حاصل تھا ایک زمانے میں. اب تو خیر یہ وہ کافی نہیں رہی، ضعیف ہو گئی ہیں. لیکن ایک کمال حاصل تھا کہ ان کے ہاں کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت مشہور تھے. اور سب شاعر ادیب جب جی ان کے ہاں جاتے تھے تو فرمائش کر کے وہ کھایا کرتے تھے. تو بہرحال وہ بہت ہی زبردست. اس حوالے سے انہوں نے فراز صاحب نے کہا ہے کہ ان کے کشور ناہید کے پکوڑوں میں شاعری پائی جاتی. یہ میں نے کہا تھا، اور ساتھ ہی پھر دھیمے لفظوں میں کہا مگر میں کیا کروں کہ جب اس کا شعر پڑھتا ہوں تو مجھے پکوڑوں کی طرح لگتے ہیں. فراز تو فراز. بہت شکریہ، احمد فراز بہت کی باتیں. محبتیں. تبسم جی، اتنا خوبصورت تعارف آپ نے کیا، میرا افسانہ پھیکا لگے گا ابھی آپ کو. ارے نہیں تو نہیں. بہت شکریہ آپ سب کا، اور ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ. بہت یہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ رائٹر کا اپنا کردار ایک افسانے میں ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے. تو میں اسی حوالے سے اپنا ایک افسانہ سنانا چاہتی ہوں، شاید اس میں میرا عکس بھی آپ کو دکھائی دے. یہ کہ افسانے کا عنوان ہے میں، آئینہ اور وہ. میں میں، آئینہ اور وہ. آئینہ اور وہ. جی، واہ. کس قدر بلکہ اس کو کس روانی میں پڑھے کہ میں آئینہ اور وہ، ورنہ یہ یوں پڑھا جائے گا کہ میں آئینہ وہ، اور وہ انتظار وہ کرتا رہا. میں میں آئینہ اور وہ انتظار کیا کرتا رہا. بات ہے عامر آئینہ. بھائی، کیا بات ہے ماشاء اللہ. بہت خوب. میں آئندہ سے روانی میں پڑھوں گی اس کو. روانی میں. اچھا جی، آپ سب کی اجازت سے. بسم اللہ. کس قدر خوبصورت ہوں میں، خاموش آئینے سے میری سوچ ٹکرائی تو آئینہ مسکرانے لگا. یا شاید میری آنکھوں میں ابھرتے تخافر کو تفا- تفاخر کو تکتے ہوئے مسکرا دیا. یہ تم تنزن کیوں مسکرائے؟ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تو آئینے کی چمک اور مسکراہٹ میں اور بھی اضافہ ہو گیا. نہیں تو تم واقعی میں بہت خوبصورت ہو، یقین مانو، حقیقت ہے، دل سے کہہ رہا ہوں. اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے تم طنز کر رہے ہو، تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے تم طنز کر رہے ہو، اور تمہاری مسکراہٹ میں کاٹ تھی. کیوں؟ یہ کیوں؟ ارے نہیں نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، تم جانتے ہوئے بھی نہیں مانتی. ویسے ہی ہر بات پر شک کرتی رہتی ہو. ایسی کوئی بات نہیں. میں نے جھنجھلا کر کہا. تمہاری ہنسی میں جان نہیں تھی، بڑی پھیکی مسکراہٹ تھی تمہاری. میرے پوچھنے پر ایک دم بولی، نہیں، میری ہنسی سب کے لیے ایسی ہوتی ہے. مسکرانا میری عادت ہے، میری فطرت ہے. مجھے ہنسنا پڑتا ہے مجبوراً یا صحیح، جیسے تم سمجھو. کیوں؟ میرے کیوں بولنے پر دیکھو پر بولا. دیکھو، جب کوئی مجھ کو دیکھتا ہے تو میں ضرور مسکرا دیتا ہوں. مگر کچھ نہیں، زیادہ بحث مت کرو. آئینے کو غصہ آ گیا. میں خاموش ہو گئی. سوری یار، ناراض مت ہونا. چلے مت جانا. مجھے میری اہمیت کا احساس دلاتے رہنا.
ورنہ میرا شمار ان بیکار چیزوں میں ہونے لگے گا جو دل کے زندانوں میں بڑی بڑی زنگ آلودہ ہو جاتی ہیں۔ اب تم خود ہی انصاف کرو، دیکھو نا کتنی آس لیے ہاتھ مجھے تھام کر اپنی خوبصورتیاں تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں ان کو منہ بسورتا، منہ چڑھاتا رہوں تو سامنے والے کو مارے شرمندگی کے پشیمان و پریشان ہو جائے اور پھر مجھے کبھی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ ویسے بھی مجھے دیکھ کر بہت سے لوگ پشیمان ہو کر اندھے کنویں میں ایسے گرے کہ پھر نکل نہ سکے، کٹ گئے، دنیا سے نہیں رہے۔ اور اب میں ہر لمحے مسکراتا رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تم شاید صحیح کہتے ہو، میں ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے بولی۔ ویسے ہم دونوں کا رشتہ بڑا عجیب سا ہے، تم میرا دل رکھتے اور میں تمہارا۔ وہ کیسے؟ آئینہ پھیل کر بولا۔ بھائی تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ہم دونوں اچھے اداکار بھی تو ہے نا؟ اتنی اچھی اداکاری کرتے ہیں کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اور اگر ہمیں کوئی جان لے تو ایوارڈ سے ضرور نوازے گا۔ ہاں 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 ہاں، آئینہ اتنی زور سے کہکا لگا کر ہنسا کہ باہر کھڑی پروائی گھبرا کے اندر کود گئی اور پردے کی اوٹ سے چھپ چھپ کر عجیب نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ پھر ایک مسحور کن جانی بیچاری خوشبو بھی زمین پر انڈھیل گئی، اور جیسے ہی میرا پاؤں فرش پر پھسلا تو میں خوشبو پر گر گئی۔ ساری کی ساری خوشبو میرے بدن سے لپٹ گئی اور اس کے پھر باوجود کوشش کے بھی میں خوشبو کے حصار سے نہ نکل سکی، یا جان بوجھ کر نکلنا نہ چاہا۔ آئینہ مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، دو بڑی آنکھیں جو خوشبو کا پیچھا کرتی آئی تھیں بڑے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کنفیوز کرنے لگی۔ تم تو چپ کرو نا، اب کی بار میں نے آئینے کو ڈانٹا تو اس کی کھی کرتے دانت ایک دم سے اندر چلے گئے، مگر مجھے اچھا نہ لگا۔ اس طرح آئینے کو ڈانٹ دیا، ٹوٹتی آنکھوں کا غصہ بیچارے آئینے پر نکال دیا۔ پشیمانی سے اسے پکارا تو جواب ناراض ہو گئے کیا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں تو بات تو کرو نا، میں نے کان پکڑ کر آنکھیں بند کر کے میں بولی تو آئینہ مجھے دیکھ کر پھر کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے گلے پڑ گئی تو اس کا چھٹکارا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ بھی تھا، یہ سچ بھی تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بنا کیسے رہ سکتے تھے؟ ہماری نوک جھونک دیکھ کر وہ آنکھیں مسلسل مسکرا دی۔ آئے بھلا کون ہے یہ؟ میری سوچ نے سوال کیا۔ اللہ جانے، مگر یہ آئی کیوں؟ یہاں کیوں آئی؟ میں نے الٹا اپنی سوچ سے سوال کر ڈالا۔ چلو ہوتی ہی رہیں گی۔ میں نے فطرتاً لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور ایک بار پھر آئینے سے ٹکرائی۔ بولو نا، میں کتنی خوبصورت ہوں؟ کہہ دیا نا بہت خوبصورت ہو، دل سے کہو۔ میرے اصرار پر بولا، تمہاری آنکھیں گہرا سمندر ہیں جس میں تم ہر چیز ڈبو سکتی ہو۔ تمہارے ابرو تیر کا کمان ہے جسے تم کسی بھی موقع پر استعمال میں لا سکتی ہو۔ تمہاری ستون آنکھ کو نیچا رکھنے کے لیے تمہیں کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے، اور تم بہتر جانتی ہو اپنے کتابی چہرے پر کئی چہرے سجا سکتی ہو جو تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے تراشیدہ ہونٹ جس کی مسکان حالات کو پلٹ دے۔ بولو اب تمہیں یقین آ گیا؟ تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی سوالیہ نظریں جو میرے چہرے پر مسکان دیکھ کر پیچھے کھڑی دو آنکھوں کے کہکے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بھائی کون ہو تم اور ہماری گفتگو کیوں سن رہے ہو؟ اس ہنسی کا کیا مطلب ہے؟ میں غصے سے بولی۔ میرے غصے کو دیکھ کر فوراً بولی، تم جانتی ہو مجھے؟ شاید نہیں۔ میں نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا تو بولا، میں زمانہ ہوں، زمانہ، میں حقیقت ہوں جس کے نرغے میں تم ہمیشہ رہتی ہو۔ حقیقت میں تمہیں بتاؤں گا، اور جو بیچارے آئینے کو تم نے جکڑ رکھا ہے نا اپنی لپیٹ میں، تو کیا بولے گا بیچارہ؟ تمہاری تعریف کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ مجبوری ہے یا حقیقت؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ مجھے اس طرح سے تعریف کرنے پر ہنسی آ گئی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ آؤ میرے سامنے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کس قدر خوبصورت ہو۔ میری آنکھوں میں غور سے دیکھو، تمہاری خوبصورتی کے معیار تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں زمانہ ہوں، بتا دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں، حقیقت ہوں، رلا بھی دیتا ہوں۔
اور یہ جو بے پرواہی ہے نا، تمہیں اپنی لپیٹ میں رکھا ہے نا، جس نے تمہیں گلنار کر رکھا ہے اپنی خوشبو سے، بس اس نے آئینے کو حقیقت بتانے سے انکار کروا دیا ہے۔ کیا کیا میرے اندر جیسے کسی گہرے کنویں سے آواز آئی، جبھی تو تمہیں گلنار کر گئی وہ۔ آئینے کو دھوکہ دینے کے لیے بیچارہ سیدھا سادہ آئینہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، لب بستہ ہے نا۔ تم جو اس کی جان کے درپے ہو، جھوٹ تو بولے گا نا، شرم کرو۔ ہاں، اگر اپنی خوبصورتی پرکھنا چاہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ، آؤ یہاں۔ یہاں کے کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے، نفرت، لالچ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، خود غرضی، دل آزاری، مکاری، بے شرمی، ہٹ دھرمی، معاشرے کی کون کون سی حقیقتوں سے تمہیں آگاہ کروں؟ اس بیمار معاشرے میں پھیلے یہ جراثیم زندگی پر کیسے حاوی ہوتے ہیں بتاتے ہیں تمہیں؟ ہم تمہیں اور بھی سننا چاہو گی تو سنو۔ نہیں نہیں، بس 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 بس، خدا کے واسطے بس کرو، چپ کرو۔ مجھے آئینہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا آئینہ، ہٹا دو اسے پلیز، دور کر دو اسے۔ مجھے حقیقت نہیں جانی، نہیں جانی مجھے حقیقت۔ اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، اور میرا ہر دل عزیز آئینہ چور چور ہو کر زمین کا حصہ بن گیا۔ واہ، بہت بہت عمدہ، شکریہ۔ بہت عمدہ جی۔ ہمارے ساتھ ناصر علی سید صاحب ہے، اور یقیناً آپ سب کو انہی کے تفسیر زیادہ پسند آتے ہیں، اور میں بھی جی یہی بہت چاہتی ہوں۔ شکریہ تبسم جی، بہت خوب اچھا جی افسانہ جی بنا انہوں نے، اور بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ مجھے اس پہ وہ ایک کسی کی وہ سینگ یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ ایک خاتون کو بہت سے اچھے ملبوسات دے دو اور بہت سا زیور بھی دے دو، میک اپ کا بھی بہت سا سامان دے دو، کیونکہ پہلے 16 سنگار تھا، اب تو میرا خیال ہے 116 ہو گیا، تو وہ سب کچھ اس کو دے دو اور ایک کمرے میں بند کر دو، اور ایک ایسے کمرے میں جہاں ہر طرح ہر آسائش موجود ہو مگر آئینہ نہ ہو، تو وہ آئینہ 2 گھنٹے بے نہیں گزار شک، سکے گی۔ بے سچ شک۔ نہ بول دے، آئینہ ضروری ہے، بغیر سچ آئینے نہ کے وہ بول نہیں دے۔ رہ سکتے، آئینے کے بغیر ساری سہولتیں ہوں مگر آئینہ نہ ہو۔ تو آئینہ واہ ایسا ہی ہے۔ میر درد، خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ ہر چند آئینہ ہوں پر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے۔ تو کچھ آئینے واہ واہ ایسے بھی واہ ہوتے ہیں، کیا واہ خوبصورت واہ، ہے بے خواجہ میر درد کا، بے شک، کہ ہر چند بے شک۔ آئینہ ہوں پر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے۔ واہ، تو آئینے کے حوالے سے تو میرا خیال ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ شاہدہ جی نے بنا ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی جزاک اللہ، بات بہت ایک اور حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آئینے اور اس کا جو یہ مکالمہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور افسانے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سب سے عمدہ حصہ یہی ہے جہاں سے ان کی باتیں شروع ہوتی ہیں، جب وہ 2 آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب اس سے پوچھتی ہے وہ بار بار کہ آپ ہیں کون، تو وہ کہتا ہے کہ میں زمانہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ افسانہ اور بہتر ہو سکتا ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں کون ہوں اس کو چھوڑو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تم کون ہو، اور وہ جو واہ باتیں کرتے ہیں باقی سب ویلڈ ہیں۔ تو یہ ایک افسانہ ایک انتہائی خوبصورت افسانہ ہو جائے گا اس حوالے سے کہ یہاں 2 کردار ہو جائیں گے جو دراصل ایک ہے۔ ایک وہ کردار ہے جو آئینے سے مخاطب ہے، ایک وہ اس کا اصل کردار ہے جس کو اس دنیا کو فیس کرنا ہے۔ یعنی ہمارے اندر آپ کو پتا ہے کہ بیک وقت یہ دونوں جذبے چلتے رہتے ہیں، ہم نرگسیت کا بے بھی شک، شکار ہوتے ہیں، مگر ہمارے اندر ایک اور چیز بھی موجود ہوتی ہے، ضمیر اس کو کہہ دیں، ہمزات کہہ دیں، کوئی بھی نام دے دیں، وہ ہمیں کچھ اور راستے دکھاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس افسانے کو بہت ہی خوبصورت مزید بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں سے وہ 2 لائنیں 2 لفظ ہٹا دیے جائیں جہاں وہ کہتا ہے میں زمانہ ہوں۔ نہیں، میں کون ہوں اس کو چھوڑ دو، لیکن تم یہ تو پھر پتا چلے گا وہ بھی شاعرہ ہے، اور وہ بھی وہ کردار ہے جو بھی اس کہانی کا ہے، اور وہ جو مخاطب آئینے سے وہ بھی ایک کردار ہے، تو یہ دونوں ایک کردار ہے۔ لیکن وہ بیک بالکل۔ وقت ہم کرتے ہیں نا کبھی کہ ایک موڈ میں ہوتے ہیں کبھی دوسرے میں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر 2 دل ہیں۔ اکثر لوگ ایک روزمرہ استعمال کرتے ہیں، میرا ایک دل چاہتا ہے کہ چلا جاؤں، ایک دل چاہتا ہے مت جاؤ، ہاں تو جی، اس کا مطلب ہے کہ سینے میں 2 دل ہیں۔ تو یہ جو 2 کردار ہیں ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہمارا ہمزاد ہے،
تو یہ زمانہ نہیں ہے، یہ ہمزاد ہے جو آپ کو روکتا ہے اس طرح کی خوش فہمیوں سے، خوش گمانیوں سے، تاکہ آپ زندگی کی حقیقتوں کی طرف آ جائیں۔ یہ آپ کے اندر ہی موجود ہے، یہ تیسرا کردار نہیں ہے، یہ کوئی زمانہ نہیں ہے، یہ آپ ہی ہیں جو آپ آئینے سے بھی مخاطب ہیں اور آئینے کی جگہ خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک عمر کا ایک زمانہ ایک ایسا گزرا ہوتا ہے، ہر شخص پہ گزرا ہوگا، جب آپ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں خصوصاً اسکول لائف میں، تو پھر اپنے آپ کو اپنی فرضی محبوبوں کی طرف سے خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دوستوں میں بڑے طلاق سے خوشبوؤں میں لپیٹ کر یہ مجھے جی لکھا۔ بالکل ٹولے بھی بن ایسا چکے ہیں، جی ہاں بالکل بالکل۔ ہاں ایسا جی ایسی کیفیات ایسے زمانے سے بھی ہم گزرتے ہیں کہ ہمیں کرنا جی پڑتا ہے یہ سب کچھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بیک وقت یہ دونوں حوالے زندہ رہتے ہیں۔ بہت ہی اچھا جی افسانہ ہے، اس کی لفظیات، اس کے فکرے، اس بہت کے جو بہت ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے، بہت بلا کا خوبصورت ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ اس بہت میں سے شکریہ اس زمانے کو باہر نکال دو۔ جی سامعین، زمانہ بہت نکل اچھا جائے ماشاء اللہ ہمارے تو پتہ ناصر چلے بھائی وہ صاحب، بھی یہی ہے ہمارے اندر، جی ہم جی یہ کشمکش جاری رہتی ہے، ہمیشہ کی ہمیشہ جاری جاری رہتی ہے۔ رہتی ہے جی جی۔ تو بالکل اس لیے میرا تو خیال ہے بہت کہ اچھا بہت افسانہ، عمدہ، بہت ہی باکمال بہت ماشاءاللہ شکریہ شاہدہ، ڈاکٹر بہت شاہدہ عمدہ شاہدہ بہت تجزیہ صاحب، ہے۔ شکریہ بہت عمدہ بہت ماشاءاللہ شکریہ لکھا۔ بہت اب شکریہ ہم ناصر علی سید بہت صاحب سے ان کا افسانہ سننے کے خواہشمند ہیں، جی متمنی جی ہیں بالکل کہ ناصر نہیں اب علی، تو وہ تو اس وقت لوگ نہیں تھے، تو میں نے کہا تھا کہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب وہ میں نے نکالا تو تھا۔ جی جی نکاح در اس میں ناصر بھائی ابھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوا ہے کہ ہم لوگ تھک گئے ہوں یا کچھ ہو، تو آپ اپنا افسانہ ضرور ہمیں سنائیے۔ یقیناً وہ تو صرف نہیں اسٹپنی کے آپ کا طور پہ افسانہ میں تو سنانا سنیں گے۔ چاہ نہیں رہا نہیں تھا۔ نہیں نہیں، وہ تو ہم لوگ اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اس سے مستفید ہو سکے نا۔ آپ سبھی جانتے ہیں سامعین کہ ڈاکٹر ناصر علی سید صاحب فخر پشاور، فخر خیبر ارے پختونخوا ہے، ماشاءاللہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے، صاحب طرز افسانہ نگار، ممتاز شاعر، معروف ڈرامہ نگار، نقاد، کالم نگار، ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیج کے ارے معروف تلاوت کار، اینکر، آپ کو اتنا کچھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہت اچھے انسان بھی ہیں، بہت آپ بہت تین زبانوں اور تبسم کی آپ کی بہت ساری محبت، آپ کی بہت محبت ہے۔ چلیے ہم ایک سب ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا یا سا بہت افسانہ کم لوگ ہم ہوتے ہے سب ہیں تو بہن میں جی 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 ماشاءاللہ، ہم اور سب آپ کو بہنوں کا تینوں فخر ہے۔ زبان، جی اور آپ کو تینوں زبانوں پہ ماشاءاللہ عبور حاصل ہے، اردو ہو، ہندکو جی ہو، بالکل پشتو ہو، ان تینوں زبانوں کے آپ نے ادبی جریدے بھی، محبت محبت۔ ماشاءاللہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے آپ کو، اور آپ کو گولڈ میڈل آف اور بے پناہ یعنی سمجھیے ابصیر آرٹس کونسل نے بھی، خیبر سردار پختونخوا نے ہاں خیبر جی پختونخوا ایوارڈ دیا ہے، قائد اعظم ایوارڈ آپ س- کو مل چکا ہے، صدارتی ایوارڈ بھی آپ کو مل چکا ہے، صدارتی بہت شکریہ، بہت ضلعی نوازش، بہت حکومت کی محبت۔ طرف سے آپ کو فخر پشاور کا ایوارڈ مل چکا ہے، اور ہم سب کے لیے قابل فخر انسان ماشاءاللہ ناصر بہت علی بہت سید محبت آپ کی، صاحب۔ بہت بے شک محبت، بس ان ساری باتوں کے ایک ہی جواب ہے کہ من آنم کہ من دانم۔ تو میں چلیے ایک چھوٹا سا افسانہ پیش کر دیتا ہوں ڈاکٹر جی صاحب جی آپ کی عطا اجازت ہو سے، اور اندرا پورے والا جی آپ کی اجازت سے، شاہدہ جی آپ کی اجازت سے، اور تبسم جی 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 آپ کی جی اجازت سے بالکل یہ چھوٹا سا افسانہ میں جی پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ اب میرے جی پاس آپ کو پتہ ہے میں پشاور میں ہوں نہیں، تو افسانے نہیں ہیں، لیکن یہ میں نے نیٹ پہ ایک تلاش کیا ہے، تو یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا جی جی عنوان ہے عطا ہو 2.5 کمروں کی جنت۔ واہ کیا عنوان ہے ماشاءاللہ، 2.5 کمروں کی جنت۔ 2.5 کمروں کی جنت۔ جتنا میں سوچتا ہوں اتنا ہی الجھتا جا رہا ہوں کہ آخر وہ 2 2.5 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں اپنے ماں باپ اور 5 بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوگا، کیا جسے وہ اب بھی کسی جنت سے بڑھ کر قرار دے رہا ہے۔ گزشتہ رات دیر تک وہ مجھے اس گھر کی کہانی سناتا رہا، جہاں نہ دودھ کی نہریں تھیں، نہ مو انگبی کی لہریں، نہ کوئی درخت نہ پودا جس پر درہم اور دینار اگتے، اور تو اور وہ جس زمانے کی بات کر رہا تھا تب تک تو شاید منی پلانٹ بھی سامنے نہیں آیا تھا، جو دھوپ اور تازہ ہوا تک سے بے نیاز پھیلتا جاتا ہے۔ اس گھر کے ایک کونے میں بنے ہوئے مٹی کے ایک چولہے پر مشتمل ایک کچن تھا، جس کے پاس چوکی پر ایک بہت ہی روشن چوکی پر بہت ہی روشن اور مسکراتے ہوئے چہرے والی اس کی ماں، یہ جو میں دو طرف سے کام کر رہا ہوں تو ادھر سے بھی نکل جاتا ہوں۔ جی ہاں وہ ہو اچھا، جاتا جی 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 ہاں، اور مجھے نہیں پتا کہ اب وہ افسانہ جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور جو پڑھ رہا تھا میں وہ کہاں چلا گیا، لیکن چلیے بارہ میں اس کو کوشش کرتا ہوں یہ دوبارہ نکال دوں۔
हालांकि उसका तसलसल उस तरह टूट रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल पहले मोबाइल से पढ़ रहे हैं नासिर अली सैयद साहब, और किताब नहीं है मैं आपके पास, मोबाइल से बावजूद पढ़ता तो बेहतर माशाल्लाह। होता, जी लेकिन जी ये अब मैं जी। इसको अपने उससे पढ़ रहा हूँ जी। जानिए, अस्सलाम वालेकुम। अब आगे, अब जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। हैव अ वेरी गुड डे, नाइस डे। ओके, थैंक यू। अच्छा, सॉरी, ये थोड़ा सी मैं घर गृहस्थी के चक्कर में था। ये भी तो बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो बहरहाल, तो चलिए अब मैं दोबारा आ जाता हूँ कि जितना मैं अल्लाह। सोचता जाता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ कि आखिर वो 2-2.5 कमरों के उस छोटे से घर में अपने माँ बाप और 5 बहन भाइयों के साथ कैसे रहता था, जिसे वो अब भी जन्नत से बढ़कर करार दे रहा था। गुज़श्ता रात देर तक वो मुझे उस घर की कहानी सुनाता रहा, जहाँ न दूध की नहरें थी, न मोम की लहरें, न कोई दरख्त, न पौधा जिस पर दरम और दिनार उगते। और तो और उस जमाने में तो अभी मनी प्लांट भी नहीं आया था, जो धूप और ताजा हवा तक से बेनियाज फैलता जा रहा है, फैलता जाता है। इस घर के एक कोने में, यही यही आता हूँ तो इसके ऊपर कुछ चीज हावी हो अच्छा जाती है। ओके। अच्छा अच्छा जी। इस घर के एक कोने में बने हुए एक मिट्टी के चूल्हे पर मुश्तमिल किचन था। इसके पास ही चौकी पर एक बहुत ही रोशन और मुस्कुराते हुए चेहरे वाली उसकी माँ बैठी, लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े से कच्ची जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची रहती थी। धीमी आंच पर मिट्टी की हांडी के अंदर धीमी आंच पर मिट्टी की हांडी के अंदर जो भी तूफान बपा होता, लेकिन माँ का चेहरा बला का पुरसुकून होता। सदा की मुतमईन उसकी माँ जमीन पर लकीरें खींचते खींचते कभी कभी गुनगुनाती भी थी। वो कह रहा था कि मेरी माँ को बहुत सी लोरियां याद थी, फोक गाने याद थे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर घर के बहुत से अफराद के नाम वो लिख लेती थी। ये हुनर उसने कुरान पाक पढ़ पढ़ कर सीखा था। माशाल्लाह। ये हुनर उसने काश। कुरान पाक पढ़ पढ़ कर सीखा था। वो खुद, उसने अपनी माँ से जो भी सीखा, जो कुछ भी सीखा था, वो मोहब्बत थी। मोहब्बत जो किसी एक फर्द से नहीं, हाँ। पूरे घर से थी। बावजूद इस कोशिश के बावजूद कोशिश के उसकी यादाश्त में कोई एक ऐसा दिन भी नहीं आया कि उसकी माँ ने घर के अफराद से पहले खाना खाया हो। वो कह रहा था मेरी माँ बहुत कम खाती थी। वालिद साहब से जो कुछ प्लेट में बच जाता, बस उसी के साथ चंद नवाले उसका खाना था। मैं अपने वालिद के ज्यादा करीब नहीं रहा, क्योंकि वो फासले की छतरी कभी बंद नहीं करते थे। वो भी बला के खूबसूरत थे, सब्ज आंखें, सुर्ख सफेद चेहरा, शरेरा बदन, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। उनकी सुलझी हुई गुफ्तगू खुसरो से लेकर गालिब और सादी से लेकर परवीन एहतसामी तक के अशार से मुजयन हुआ करती। लेकिन इस बात का इदराक भी तो मुझे बहुत बाद में हुआ था। अलबत्ता अलबत्ता अपने वालिद को पहली बार मैंने उस शाम छुप छुप कर बहुत देर तक देखा था, जिस दिन मेरी माँ ने मुझे अपनी एक सहेली के बारे में बताया, जिसके साथ कोई 30 बरस के बाद एक शादी में मेरी माँ की मुलाकात हुई थी। शगुफ्ता। शगुफ्ता उस सहेली का नाम था, जिसके बारे में मुझे बताते बताते मेरी माँ एक लम्हे को खामोश हो गई। मैंने देखा कि माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रखा थी। फिर जमीन पर पहले से खींची हुई कुछ लकीरों को और गहरा करते हुए कहने लगी, शगुफ्ता तुम्हारे वालिद के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि क्या वो अब भी उतने ही खूबसूरत, उतने ही दिलकश हैं। फिर आपने क्या बताया, मैंने बेख्तियार माँ से पूछा। तो कहने लगी, तू जल्दी से बाजार जा और आलू लेकर आ। देखो, उस दिन की तरह छोटे छोटे मत लाना। जा जा, जल जल्दी जा, भाग। उस वक्त मैं बाजार चला गया, मगर बाद में उस वक्त तो मैं बाजार चला गया मगर बाद में शाम को जब मेरे वालिद सहन में चारपाई पर बैठे गुब्बारे खातिर पढ़ रहे थे, तो मैंने हर हर जाविये से उन्हें देखा। कभी अपनी नजरों से, कभी अपनी माँ की नजरों से, और कभी अपनी माँ की सहेली शगुफ्ता की नजरों से। शगुफ्ता जिस शगुफ्ता जिसकी मैंने महज बातें ही सुनी थी। और उस वक्त तो मुझे ये भी और उस वक्त तक तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि शगुफ्ता कभी मेरे वालिद से बहुत जबरदस्त इश्क किया करती थी। इन बातों का इल्म सिर्फ मेरी माँ को था। मगर फिर शगुफ्ता अपने खानदान के साथ बर्मा चली गई। जाते जाते उसने मेरी माँ से इतना कहा था कि दुआ करो कि हमारे वापस आने तक इसकी कहीं शादी ना हो जाए। और अब शगुफ्ता
اپنے یک طرفہ عشق کی ڈور سے بندھی ہوئی 30 سال کے بعد واپس آئی تو اس کے پلو سے بندھی پرانی یادوں کی گرہیں بہت ڈھیلی ہو چکی تھی، لیکن مجھے میرے والد کے قریب لانے کے لیے بہت کافی تھی۔ مجھے اس دن کے بعد اپنے والد سے شگفتہ والا عشق ہو گیا تھا۔ میں چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتا، انہیں سنتا اور بہانے بہانے اپنی ماں سے ان کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میرے والد کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ میری ماں ان کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جان بوجھ کر پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ ایک دن اس خیال واہ کے آتے ہی میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ایک دن اس خیال کے آتے ہی میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر چڑھ گیا اور چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور محبت کے بارے میں سوچنے لگا۔ محبت، اس کے کتنے روپ ہیں، کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے، ہمارے اس ڈھائی کمروں کے گھر میں کیسی اچھلتی پھرتی ناچ رہی ہوتی ہے۔ وہ سرشاری کے عالم میں محبت کی بازوؤں میں جھولتا رہا، مجھے بتاتا رہا، پھر یا شاید پھر وہ خود کلامی کرتے کرتے بہت دور نکل گیا تھا تو خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کئی بار پکارا مگر وہ آنکھیں بند کیے ماضی کی دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی کی بکل مارے بیٹھا رہا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں جیسے دھواں سا بھر گیا ہے، آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے، تو میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، یار وہ گھر چھوٹا تو نہیں تھا، ہمیں تو کبھی تنگی کا احساس نہیں ہوا، ہم سب وہیں بڑے ہوئے تھے، وہ گھر تو جیسے ہمارے اندر رچ بس گیا تھا، مگر میرے والد کا خیال تھا کہ اب ہمیں بڑا گھر لینا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں بہت پیسہ ملا تھا، انہوں نے نئی آبادی میں ایک بڑا کشادہ اور خوبصورت گھر بنایا۔ ہمارے گھر میں کوئی پودا کوئی درخت نہیں تھا، مگر میری ماں کو پھولوں سے عشق تھا۔ نئے گھر میں ایک خوبصورت لان بھی تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ نئے گھر گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن اس کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ خاصی کھل گئی تھی اور لان کو دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر ایک چھوٹے سے کمرے کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ بہت پھیکی پڑ گئی تھی۔ یہ چھوٹا کمرہ یہ چھوٹا کمرہ کچن تھا، رنگین چپس سے آراستہ۔ اس کے فرش پر وہ کھڑے کھڑے اپنی جوتے سے لکیریں کھینچنے کی بڑی دیر تک بے سود کوشش کرتی رہی۔ پھر ہم واپس چلے آئے۔ ہمیں اس نئے گھر شفٹ ہونا تو صرف 10 دن کے بعد تھا، مگر وہ پھر چپ ہو گیا۔ آنسوں سے اس کا چہرہ تر بتر ہونے لگا اور پھر تو جیسے اس کی ہچکی بند گئی۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، یار وہ 2.5 کمروں کا گھر سچ مچ جنت کی طرح تھا، جہاں محبت اچھلتی کودتی ناچتی گنگناتی پھرتی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ وہ نئے گھر شفٹ ہونے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ہمیں اس دن کے ٹھیک 10 دن کے بعد نئے گھر شفٹ ہونا تھا، جس دن کچن کو دیکھ کر میری ماں کی مسکراہٹ بجھ گئی تھی اور جس کے فرش پر وہ اپنے جوتوں سے لکیریں کھینچنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ لیکن ہم اس گھر کوئی 2 مہینے کے بعد اس وقت شفٹ ہوئے جب میری ماں کا چہلم بھی ہو گیا تھا۔ میں نے چہلم میں اپنی ماں کی سہیلی شگفتہ کو پہلی بار دیکھا، جس نے مجھے گلے لگا کر چومتے ہوئے کہا تھا، تمہاری ماں میری بچپن کی سہیلی تھی، تمہیں جب بھی اس کی یاد آئے میری آنکھوں میں تم اس کی تصویر دیکھ سکتے ہو۔ میں نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو آنسوؤں کی دھن کے پیچھے شگفتہ کی آنکھوں میں صاف طور پر مجھے اپنے والد کی شبیہ نظر آنے لگی۔ کیا بات ہے! مگر نہیں یہ میری ماں ہی کی تو تصویر تھی، یہ میری ماں ہی کی تو تصویر تھی، میری کیا ماں جو بات! ان کا بچا ہوا کھانا کھاتی تھی، کچن کی کچی مٹی پر لکیریں کھینچتے کھینچتے کبھی کبھی اس
اداس کبھی کبھی اداس گیت گنگنانے لگتی. اب سوچتا ہوں تو اس جنت میں صرف ایک ہی چیز اداسی اوڑے ہوئے تھی، اور وہ میری ماں کی آواز تھی جب وہ گنگنا رہی ہوتی تھی. پھر وہ چپ ہو گیا. صوفے پر بیٹھے بیٹھے شاید وہ سو گیا تھا. میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر چپکے سے اٹھا اور اس کے کشادہ ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک لمبے کاریڈور میں سے ہوتا ہوا اس کی کوٹھی کے بڑے پھاٹک کے چھوٹے دروازے سے باہر نکل آیا. باہر موسم اچھا تھا. بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. خوب، بہت خوب. بہت خوبصورت، ہاں، بہت 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 ایسا لگتا عمدہ، ہے آپ نے یہ ماشاء اللہ. حقیقی افسانہ کچھ کچھ سنا دیا جو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. میں اپنے کرداروں کے ناصر ساتھ بھائی، مرتا جیتا ہوں. یہ تو ہے، انسان جو ہوتا ہے واقعی اپنے ناصر کردار بھائی کا بہت جگہوں پہ ہماری بھی آنکھیں نم ہو گئیں. بہت زیادہ خوبصورت افسانہ، بہت بہت خوبصورت، اور خوبصورت. خوبصورت لفظوں کے ساتھ ساتھ جو احساس کی شدت ماشاءاللہ بہت بالکل. تو خاص طور پہ کہنا چاہیے کہ اس کو توانائی دیتی ہے افسانے کو. جی ادائیگی بھی ایسی تھی کہ ایک سما بن گیا تھا. شکریہ، بہت نوازش، ہمیں بہت جیسے وہی منظر کشی میں ہم وہاں گھوم رہے تھے. بہت ہو گئے. خوبصورت افسانہ، بہت ماشاء محبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس سے ہم نے ایک اور سبق سیکھا کہ ناصر بھائی بہت لمبے افسانے نہیں لکھتے. جو کچھ کہنا ہوتا ہے اللہ. بہت جامع لفظوں میں. اور سب سے بڑی بات آپ ان ہاں، کی یہ آواز ہے. خوبی بھی نظر آئی ہمیں کہ وہ تکرار نہیں کرتے، یعنی وہ کئی دفعہ اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، اس جذبات کو یا احساسات کو جو ہم لوگ اکثر بالکل. اپنے افسانوں میں یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ تو اس سے افسانہ جو ہوتا ہے اس میں جھول سا آ جاتا ہے، وہ اپنی لفظوں کی جو وہ شدت ہونی چاہیے اس کو کھونے لگتا ہے. تو ناصر بھائی بہت سیکھا ہم نے آپ کے بہت چھوٹے سے محبت. افسانے سے. بہت عمدہ. سلامت رہیے جی سامعین. ہمارا پروگرام ماشاءاللہ تو بات کی ایک بات، ہاں کہانی کہنے کا ہنر جانتے ہیں ناصر بھائی. کہانی بننا آسان نہیں ہے، کہانی جی جی بننے کا مشکل ہے. ہنر جانتے ہیں بہت عمدہ. اور جی ہاں ماہر ہیں. سامعین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ خوبصورت محفل کو ہم ختم کرتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی پروردگار انسان آمین. کا قتل ہو رہا ہے آمین. اس قتل کو روک دیجئے. کوئی کچھ نہیں آمین. ہوتا، انسان اپنی جو ہے وہ محبتوں کا پرچار کرنے کے لیے واہ. دنیا بے میں آیا بے ہے اور شک. زمین کو یہ جنت بنانا چاہتا ہے. یہ جنگ و جدل بے کسی شک. ایک کو نہیں، کسی ایک سرزمین کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی، ان کے دلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں تک کو ایسے بیج بو جاتی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. اس واہ. لیے جو بے شک. محبتیں ہیں وہی قائم اور دائم رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محبتوں کا درد دے کے بھیجا ہے. محبت آمین. کیجیے، صحیح، محبت ایسا ہی ہے، پھیلائیے. ایسا ہی ہے. محبت کیجیے، محبت پھیلائیے، خوش رہیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیے. آپ سب سے اسی بے بے شک. شک. محبت اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے بہت پروگرام شکریہ. پھر ہم آمین. اور یہ ماں کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے میرا خیال ہے مجھے اپنا شعر یاد آ رہا ہے جی عطا کیجیے. کہ میں اپنی ماں کے بہت ہی قریب رہتا تھا. ہوں. میں میں اپنی ماں اپنی کی ماں محبت. کے بہت ہی قریب رہتا تھا، سو بچپنے سے محبت مزاج میرا ہے. واہ واہ واہ، کیا بہت سو بات ہے. بچپنے سے محبت مزاج میرا ہے. مزاج میرا جی بہت خوبصورت. رحمت رہی ہے. ماشاء اللہ. واہ 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 ماشاء واہ. اللہ. ناصر بھائی کی تو محبت ممتا بھی بہت مشہور ہے. اس کی گواہی تو ہم دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی رفت بھابھی ہمیں بتا چکی کہ ہم سے زیادہ ممتا جو ہے وہ ناصر کے اندر ہے. بالکل صحیح جی. بات ہے. جی ہاں، انہوں نے صحیح یہ کہا بھی بھابھی انہوں نے. نے یہ بھی اپنے اس مضمون میں کہیں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو بات میرے لیے بڑی حیرانی کی ہے کہ یہ ڈرامہ لکھتے ہیں، خود ریہرس بھی کراتے ہیں جا کر، خود ریکارڈنگ میں بھی موجود ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور میں بھی ہوتے ہیں، آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایڈیٹنگ ٹیبل پہ بھی پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ڈرامہ آنے ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو ہم سے زیادہ یہ رو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ لکھا ہے آپ نے تو، لیکن ان کی آنکھیں تر بتر ہوتی ہیں. ایسا ہی اب بھی ایسا ہے. ہاں میں بس وہی دیکھ رہی بالکل بالکل، ہم نے محسوس کیا ہے. محسوس بالکل کیا بالکل، یہ ہے. بات صحیح. میں اپنے کرداروں کے ساتھ جیتا مرتا ہوں. اور صحیح بات ہے. جیسے بہت خوب. میری امی کہتی تھی جب میں اپنا انا پڑھ رہی ہوتی تھی یا وہ ہوتا تو امی کہتی تھی فوراً پہچان جاتی ہوں اپنی بیٹی کے چہرے سے کہ وہ میرا بھی یہی ہوتا تھا کہ پہلے افسانہ پڑھ رہی پھر رکھ دی پھر روئی پھر جو ہے پھر ہنستے میں بھی جو ہوا تو اس پہ بھی ہنس رہی ہوں تو وہ میں ساتھ ساتھ چلتی تھی پتہ کردار. ہے جب ساتھ ساتھ تبسم چلنا جی، پڑتا ہے. ناصر بھائی کی محبتیں اتنی ہے نا. ابھی ہمیں ہمارے اپنے پشاور کرداروں میں سے 2 روزہ محبت ہے. سیمینار کرداروں سے تھا. بھی انسان محبت ہاں کرتا ہے اور اپنے ارد گرد بالکل. سے. جی ہمارا جی جی 2 روز کا سیمینار تھا پشاور میں، تو وہ بہت محسوس کیا. بہت ان کی کمی کو اتنا محسوس کیا کہ ہم جب دیکھتے تھے سب کو
تو واقعی میری تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور ہاں دعائیں نکلتی تھی کہ اللہ خیر خیریت سے ان کو پاکستان لائے واپس. آمین جی آمین. جی لیکن شاید اس لیے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں ہمارے ناظرین. ہاں پاکستان میں بڑے اوڑے اوڑے رہتے تو بہت کم ہوتا ہے ہاں کہ وہ شامل ہو, لیکن جی انشاءاللہ تعالیٰ بدھ کے دن سے ہم نے ان سے جو ہے وہ دستخط کرا لیے کہ وہ ہر بدھ کو ضرور شریک ہوا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. یہ ایک ہمارا ایک ایسا وہ چل رہا ہوتا ہے جس میں ناصر بھائی کے بغیر واقعی ہمارا کوئی بھی نہیں پروگرام نہیں, ہو وہ محبت ادھورا آپ کی ادھورا محبت, لگتا آپ ہے کی انشاءاللہ محبت تعالیٰ. محبت. جی انشاءاللہ کل پھر جمعرات ہے تو ہم یہی سوچ رہے تھے ناصر بھائی ہم لوگ کیوں نہ محبتوں کو بانٹنے کے لیے جمع ہو جایا کرے اور انشاءاللہ. میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے, ہاں کوئی جی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, کیونکہ ہم سب یقین کیجئے کہ چاہے وہ شاہدہ ہوں چاہے ہماری اندرا ہوں ہمیں احسان بھائی ہیں, سبھی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ محبت کا درس دیا جائے. تو ہم یہ لوگ دیکھیے بالکل بے اندرا شک. پونے والے ہمارے ساتھ ہے, ڈاکٹر جی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم سب ایک سب ساتھ ہیں, ہمیں سب ایک ہی جی لوگ ہیں, ایک ہی قبیلہ ہے ہمارا, قلم بالکل قبیلہ ایک ہی ہے. تو بالکل ہم تو اور ایک ہی زمانے میں سانس لے رہے ہیں, جی اور سب انسان کے دکھوں میں ظاہر ایک ہے کہ انسان ہاں انسان کے کوئی بھی حوالے سے تو ہی سوچتے ہیں. بالکل تو بالکل میرا خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جی جی. ہم ایسا لوگ ہونا بھی نہیں چاہیے. انشاءاللہ جمعرات کے کل مشاعرے میں شریک ہوں گے. آپ سب لوگ, پونم آپ بھی ضرور آئیے گا انشاءاللہ. احسان بھائی انشاءاللہ اور ناصر بھائی اور شاہدہ سبھی سے درخواست گزار ہوں انشاءاللہ. اللہ کل بہت ملاقات شکریہ, کرتے ہیں. سب اللہ کو بہت حافظ. شکریہ, انشاءاللہ. بہت نوازش, بہت آپ کا نوازش, بہت شکریہ السلام نوازش. علیکم. ٹائم دے السلام دیتے ہیں علیکم ناصر جی. بھائی. اللہ نے کے اللہ مان, حافظ. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے